ٹھیک ہے جی، ایک بار پڑھ لیا بس ایک بار پڑھنا اور ٹھیک ہے جی، لیکن ذرا پڑھنا آپ نے ذرا محبت کے ساتھ ہے. آپ محبت کو سمجھتے ہیں نا؟ تو ذرا پھر پڑھ کے بتائیں مجھے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ. ماشاء اللہ. ٹھیک ہے جی، جیسا آپ نے کہنے سے دوسری بار پڑھا ہے نا، اپنی عادت بنائیں کہ بغیر کے پہلی بار ہی پڑھ لیا کریں. ٹھیک ہے جی. اب اگر درود بھی کہہ کے پڑھوانا ہے تو پھر کو بات ٹھیک تو نہیں ہے نا. ٹھیک ہے، اپنی عادت بنائیں. اور پتہ نہیں حضرت جی آپ نے کسی کو نئی بات ہی سن لی ہے کہ ہم نے بولنا ہی کوئی نہیں. اللہ ہم نے تو اپنے بزرگوں سے یہی سنا ہے کہ دل یاد لئی بنایا ہے تعریف لئی زبان. آپ نے پتہ نہیں کسی کو نیا سبق پڑھ لیا ہے. ٹھیک ہے جی، دل یاد لئی بنایا ہے تعریف لئی زبان، اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے. ٹھیک ہے. اللہ حضرت بھی یہ فرماتے ہیں دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے. ٹھیک ہے جی. پھر اقبال بھی کہتے ہیں ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو. پھر امام اہل سنت فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان. ٹھیک ہے جی، بولا کریں آپ. اور یہ میری بات یاد رکھیں، میں آپ کو اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا. حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے جس کا مفہوم ہے، محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں او انت مجنون. صرف ذکر نہیں کرنا بلکہ اس انداز سے کرنا ہے کہ دیکھنے والا سمجھے کہ یہ دیوانہ ہو گیا ہے. اچھا چلے عرس پہ آئے ہیں اور ظاہر ہے جو صاحب عرس ہیں ان کی اس وقت پوری توجہ ہے ادھر. ٹھیک ہے جی، تو جھوٹ کیا بولنا ہے، سچ بتائیے گا. جس طرح ہم نے پہلی بار درود پڑھا ہے ہمیں کو دیکھ کے کہہ سکتا ہے کہ یہ دیوانے ہو گئے. پھر کتنے گئی ہیں دیوانگیاں؟ لاؤ وہ دیوانگیاں تلاش کرو، وہ دیوانگیاں. دیکھو نا اقبال رحمۃ اللہ تعالی پتہ نہیں کیا دیکھا ہوگا جی، 100 سال پہلے لکھا. اللہ پتہ ہے وہ کون سا دور تھا جب سید دیدار علی شاہ صاحب موجود تھے. ہاں جی، جب پیر میر علی شاہ موجود تھے، جب پیر جماعت علی شاہ موجود تھے. تب بھی اقبال کہتے ہیں نہ وہ عشق میں رہیں گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہیں شوقیاں. پتہ نہیں اب اقبال دیکھتے تو کیا لکھتے ہیں جی. تب اقبال کہتے ہیں، تب وہ کہتے ہیں نہ وہ عشق میں رہیں گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہیں شوخیاں، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں. ٹھیک ہے، بدلیں اپنے آپ کو تھوڑا سا اور وہ مانگے اللہ سے وہ پھر انداز. دیکھنا اقبال کہتے ہیں عطا اسلاف کا جذب دروں کر، شریک زمرہ لا یحزنوں کر، خرد کی گتھیاں سلجھا چکا میں، اے میرے مولا مجھے صاحب جنوں کر رہے ہیں. شراب کہن پھر پلا سا کیا، یا اللہ پرانی شراب جڑی با یزید نو پیائی سی، جو جنید نے پی تھی، جو غوث اعظم نے پی تھی، جو خواجہ غریب نواز نے پی تھی. شراب کہن پھر پلا سا کیا، وہی جام گردش میں لا سا کیا. میں شعر چھوڑوں گا بیچ میں سے کچھ. تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے، جگر سے وہی تیر پھر پار کر، تمناؤں کو سینوں میں بیدار کر، میری ناؤ گرداب سے پار کر، یہ ثابت ہے تو اس کو سیار کر. بولا کریں حضرت جی، یہ خاموشیاں اچھی نہیں ہیں حضرت، سجتی نہیں یہ خاموشی ہیں. میں احباب سے کہا کرتا ہوں حضرت جی ہم سے اس نے کوئی امتحان نہیں مانگا، حقیقت کہہ رہا ہوں آپ کو. امتحان تو بڑوں نے دیے ہیں حضرت جی، ہم سے اس نے کوئی امتحان نہیں مانگا، امتحان تو بڑوں نے دیے ہیں. میں کہتا ہوں ہم قلینوں پہ بیٹھ کے نہیں پڑھتے، حضرت بلال نے تو کوئلوں پہ لیٹ کے پڑھا ہے. حضرت سیدنا خبیب رضی اللہ تعالیٰ آپ کے لیے لکھا ہے کہ آپ کی پشت اس طرح تھی جیسے پیاز کا چھلکا ہوتا ہے، کیونکہ چمڑی جل چکی تھی، نیچے سے چربی نکل آئی تھی. کسی نے ایک دن امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتا دیا. آپ نے فرمایا بلا کے لاؤ. یہ بلائے گئے.
آپ نے فرمایا اپنی پشت سے قمیض اٹھاؤ. انہوں نے جب پیچھے سے قمیض اٹھائی تو حضرت عمر لپٹ گئے اور چومنا شروع کر دیا. وہ عرض کرتے امیر المومنین آپ کیوں چوم رہے ہیں میری پشت؟ آپ نے فرمایا اس لیے چوم رہا ہوں کیونکہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں جلی ہے. بولا کریں دل یاد لئی بنایا ہے تعریف لئی زبان اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جہاں تمہارے. ٹھیک ہے جی. اب پڑھا کریں گے نا درود پاک. ہمارے جو اکابرین تھے نا ان کا مزاج یہ تھا کہ آتکار وال دل یار وال. لیکن وہ کہتے ہیں جی زمانے کے انداز بدلے گئے نیا پاکستان ہے. تو میں کہتا ہوں آپ بھی پھر تھوڑا سا اس کو بدل جاؤ. ہو سکتا ہے اس کے جو ہے نا توفیل اللہ اس کی بھی توفیق دے دے. وہ کہتے تھے آتکار وال دل یار وال. آپ اس طرح کر لو آتکار وال جیب یار وال کچھ نہ کچھ کچھ نہ کچھ کچھ نہ. اور ادھر جی میرے پیر و مرشد ایک بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمایا کرتے. آپ فرمایا کرتے تھے بابا روز ایک چٹھی مدینہ پاک بھیجا کرنا. چٹھی سے مراد کہ یاد کیا کرنا نبی علیہ السلام کو. اور یاد رکھنا پڑھنا اور ہے یاد کرنا اور ہے. ہم اکثر و پیشتر پڑھتے ہیں ہم یاد نہیں کرتے. ٹھیک ہے جی. کیونکہ پڑھ آپ چھت کو دیکھ کے بھی سکتے ہیں پڑھ آپ دیوار کو دیکھ کے بھی سکتے ہیں پڑھ آپ خارج کرتے ہوئے بھی سکتے ہیں. لیکن جب آپ نے یاد کرنا ہے نا پھر آپ کو توجہ بھی مدینے کی جانب کرنی پڑے گی. اور اللہ حضرت نے یاد کرنے کو کہا ہے. آپ فرماتے ہیں ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں. ہم اسی لیے تو غموں میں پھنسے ہیں نا. ہم یاد کوئی نہیں کرتے. ہم پڑھتے ہیں. کوشش کیا کرو کہ یاد کیا کرو. وہ تھوڑی سی محنت کیا کرو کہ جو آپ کا دل ہے نا وہ آپ کی زبان کا ساتھ دے. اور اللہ دی قسم چوک کے کہنا وہاں جدن دل تے زبان نے کٹھیاں درود پڑھ چھڑے نا وہ دن ہی پھر وکھرا ہونا ہے حضرت. وہ دن ہی وکھرا ہوگا حضرت جی. وہ دن کوئی اور ہی دن ہوگا حضرت. جس دن دل اور زبان نے اکٹھے ہو کے درود پاک پڑھ دیا نا وہ تو دن ہی کو وکھرا ہوگا حضرت. تو آپ فرمایا کرتے تھے بھائی بیلیا روز نہ ایک چٹھی مدینہ پاک بھیجیا کر. تو بیلی آگے سے کرتا ہے حضرت کی ہوئے گا چٹھی بھیجیاں. آپ نے فرمایا کسی دا تو جواب آئے گا ہی نا. کبھی تو صاحب پوچھیں گے کبھی تو صاحب پوچھیں گے کون کھڑا دربار ہمارے. یہ ویکھو ہاں کون ہے جڑا روز ہی سانو فیصلہ بادو یاد کرتا ہے. تو ان کو یاد ہی نہ کرے تو پھر اسی کی کریے. ٹھیک ہے. اب پڑھا کرو. ادھر سے آوازیں آ رہی ہیں ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں. اور آوازیں آ رہی ہیں. اقبال نے خود سے نہیں کہا تھا. اقبال کو ادھر سے پیغام آیا تھا ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں. راہ دکھائیں کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں. میرے حضرت دادا پیر و مرشد نے نا 100 سال عمر پائی ہے. ٹھیک ہے. میں کہتا ہوں اگر آپ 20 بھی نکالیں کیونکہ صاحبزادے تھے. ہمارا جہاں سے سلسلہ شروع ہوتا ہے حکیم خادم علی رحمۃ. آپ کو عیدگاہ شریف سے خلافت تھی. حافظ عبدالکریم رحمۃ اللہ. تو بڑی چھوٹی عمر میں اللہ نے نوازا. میں کہتا ہوں کہ اگر آپ 20 سال کی عمر میں بھی مسند پہ بیٹھے تو پھر بھی 80 سال بنتے ہیں. تو آپ فرمایا کرتے تھے یار 100 سال ہو گئے نے. 100 سال جڑا سودا سی لے کے بیٹھے ہیں کو منگن ہی نہیں آیا. 100 سال ہو گئے. ہائے ہائے جڑا سودا سی لے کے بیٹھے ہیں کو منگن ہی نہیں آیا. کو منگن ہی نہیں آیا. آوازیں آ رہی ہیں اندر سے ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں. راہ دکھائیں کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں. کوئی قابل ہو تو شانے کہیں دیتے ہیں ڈھونڈنے والے کو تو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں. یہ مولانا منظور احمد صاحب ساہیوال جامعہ فریدیہ. ظاہر ہے صاحب تسلیم بزرگ تھے. بڑی باکمال شخصیت کے مالک تھے. جلوہ جانا لکھی مدینۃ الرسول لکھی. میری حضرت سے نا زندگی میں ملاقات تو نہیں کہوں گا زیارت ہی تھی حضرت جی. ہم جب جامعہ نظامیہ پڑھتے تھے تو یہ مناظرہ ہوا ادھر ہی. مناظرے کا موضوع تھا مسئلہ حاضر و ناظر حضرت. تو بہت بڑا مناظرہ ہوا تھا حضرت. تب حضرت یہ کیمرے اتنے عام نہیں تھے لیکن کیمرہ لگا تھا. اور بڑی دیر تک یہ ویڈیو یوٹیوب پہ بھی رہی حضرت جی. کیونکہ سنی کا ویسے مطلب تو ہے سنتوں پہ عمل کرنے والا. لیکن آج کل اسی سن ہوئے پے ہیں حضرت. یہ بڑی دیر تک یہ مناظرہ یوٹیوب پہ رہا حضرت. لیکن حضرت انہوں نے اس کے خلاف رپورٹیں کر کے نا
تو وہ اس کو پھر یوٹیوب سے انہوں نے ڈیلیٹ کروا دیا حضرت جی۔ پھر ظاہر اب اتنا پرانا مناظرہ تھا، شاید کسی کے پاس کوئی ایسا معاملہ بھی نہیں تھا کہ اس کو دوبارہ اپلوڈ کیا جاتا حضرت۔ بہرحال ہم نے وہ مناظرہ سامنے بیٹھ کے دیکھا، بہت بڑا سٹیج لگا حضرت جی، کیونکہ مجھے بڑا شوق تھا، میں نے اپنی زندگی کا پہلا مناظرہ سامنے بیٹھ کے دیکھا۔ ہم لاہور سے بڑی جلدی آ گئے اور ہم نا بالکل میں سامنے آ کے بیٹھا، سٹیج تھا بہت بڑا لگا حضرت، بہت بڑا سٹیج تھا حضرت۔ وہ جو دوسرا گروہ تھا نا سارے ہی آ گئے، حضرت کی طرف سے ابھی تک کوئی نہیں آیا۔ اللہ آپ کے جو صاحبزادے ہیں ماشاءاللہ جہید عالم ہیں سارے، اور پھر آپ کے مریدوں کی جو تعداد ہے، آپ کے جو شاگردوں کی تعداد ہے بہت زیادہ ہے حضرت، تو وہ حضرت کی طرف سے کوئی نہیں آ رہا۔ تو جب حضرت آئے نا تو اکیلے ہی آئے، ہاتھ میں کوئی کتاب نہیں، ساتھ کوئی شاگرد نہیں، تو حضرت اکیلے آئے اور آ کے نا اس سائڈ پہ بیٹھ گئے۔ وہ جو دوسرا گروہ بیٹھا تھا نا وہ کہ میں بالکل سامنے بیٹھا ہوا تھا، تو میں نے دیکھا انہوں نے آنکھوں میں نا آپس میں کچھ باتیں کی، تو میں باتیں سمجھ گیا، اس کا مفہوم یہ تھا لے بھائی اتو بابا اتو کلا، تو ساڈے کول تے کتاباں بھی بڑیاں نے تے بندے بھی اسی واہ وائیاں تے اسی بابا ٹا لینا ہے، لیکن ان کو پتہ ہی نہیں تھا یہ صرف بابا نہیں ان کا بابا ہے اور جو ان کا بابا ہوتا ہے وہ اکیلا علاقوں پہ بھاری ہوتا ہے، یہ صرف بابا نہیں ان کا بابا ہے۔ وہ جج صاحبان آ گئے، مناظرے کی شرائط طے ہوئی ہیں حضرت جی، اب مناظرہ شروع ہونا تھا، ابتدا حضرت نے کرنی تھی حضرت جی، وہ حضرت کے سامنے اسپیکر رکھا گیا، تب وہ دوجے ہوتے تھے تو والے اسپیکر حضرت جی، وہ حضرت کے سامنے رکھا گیا، تو آپ فرماتے کیا؟ آپ فرمانے لگے کہ بھی مناظرہ یہ ہے کہ اگر دلیل یاد آ گئی تو مناظرہ جیت گئے، نہ یاد آئی تو ہار گئے۔ اب بھائی میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں اور مجھے اکثر وہ پیشتر باتیں یاد نہیں رہتی، تو آؤ ذرا پھر آج نا وکھرے انداز سے مناظرہ کرتے ہیں۔ وہ دوسری طرف سے آواز آئی تھی وکھرا انداز کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا کیونکہ مناظرے کا جو موضوع ہے وہ ہے مسئلہ حاضر و ناظر، تو پھر اس طرح کرو یہاں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دکھا دو یا دیکھ لو۔ یا رسول کیا بات حضرت، کیا بات حضرت، کیا بات یا رسول اللہ، ہاں تو آپ نے فرمایا یہاں دکھا دو یا دیکھ لو۔ حضرت جی دکھا تو سکتے نہیں تھے، دکھا تو سکتے نہیں تھے، اگر دیکھتے تو پھر مسئلہ کا جنازہ نکل جانا تھا حضرت، پھر تو پلے رہنا کچھ نہیں تھا نا حضرت۔ تو وہ ایک بھاگا، دوسرا بھاگا، تیسرا بھاگا، کیونکہ ان کو پتا تھا بابا ایویں نہیں گل کرن ڈیا، بابا نے جو ہے بھی انہیں گل تاں کیتی ہے۔ وہ ایک بھاگا، دوسرا بھاگا، تیسرا بھاگا، سارے بھاگ گئے۔ پھر حضرت نے کھڑے ہو کے نا اسپیکر پہ بڑی خوبصورت بات فرمائی، آپ نے فرمایا ہوئے چلے ہو وہ وکھار نہیں سو سکتے، ویکھ ہی لیندے یا نیاں دا بھلا ہو جانا سی۔ ہیں حضرت جی آج بھی ہیں، بدل کر بھیس فقیروں کا غالب، تماشا اہل کرم دیکھتے ہیں، لیکن بس حضرت جی کیا کریں، ادھر رنگ کچھ اور ہے نا۔ یہ تو اس وقت حضور کے ایسے ایسے غلام ہیں وہ تمہیں دکھائیں کہ غلاموں کی شانیں کیا ہوتی ہیں، لیکن بس اس دربار کا مزاج ہی کچھ اپنا ہے، ادھر نفی ہے ادھر نیستی ہے حضرت جی، یہ تو تمہیں دکھائیں کہ حضور کے غلاموں کی شانیں کیا کیا ہیں، تھوکتے نہیں وہ تخت سکندری پہ، بستر لگا ہوا کا جن کا تیری گلی میں۔ اب اگر مجھے کہنا کہ کتاب تو گل کو نہیں سنانی، جڑا سفر کر دے وہ دے جو گلاں سو میں فجر تک بول سکتا ہوں۔ میرا آج چوتھا دن ہے جی، میں گھر سے نکلا ہوں، چیچا وطنی سے میاں والی سے خوشاب سے سرگودے سے آپ آج ہم تقریباً مغرب کے وقت آپ کے فیصل آباد آئے ہیں، تو اللہ کا شکر ہے ہم تو بہت سیکھتے ہیں۔ میرا ایک دفعہ بڑی دفعہ پڑھا ہے، لیکن ایک ہی بات کر کے میں واپس آ جاؤں گا۔ میں حضرت سیالکوٹ سے نا لاہور تقریر کرنے جا، تب ابھی موٹر وے نہیں بنی تھی، سیالکوٹ تو لاہور موٹر وے، وہ میں نے مرید کا کراس کیا اور راوی ریان شریف سے تھوڑا سا پیچھے میں نے دیکھا کہ سڑک پہ ایک بابا جی کھڑے ہیں اور وہ سڑک پار کرنا چاہتے ہیں، لیکن ٹریفک کی تیزی کی وجہ سے وہ پار نہیں کر پا رہے۔ میری نظر دور سے پڑ گئی، میں نے کہا بھی مولوی سلیمان نیکی اللہ پاک نے تیرے لیے لکھی ہے۔ میں نے جا کے سائڈ پہ گاڑی کھڑی کی، جا کے نا میں نے حضرت کا ہاتھ پکڑا، میری طرف انہوں نے دیکھا، میں نے کہا حضرت سڑک پار کرو، وہ چل پڑے۔ میں نے حضرت پہلے ادھر سے آنے والی ٹریفک روکی، دوسری سائڈ پہ گیا، میں اس سائڈ پہ آ گیا، ادھر سے آنے والی روکی حضرت، وہ ایویں میری نظر نا حضرت کے کھسے پہ پڑی، تو وہ پھٹا ہوا تھا اور وہ جو سب سے چھوٹی انگلی ہے نا وہ کھسے سے باہر آئی ہوئی تھی، اور کپڑے بھی بابا جی نے بس ایویں پہنے ہوئے تھے۔ میں نے سمجھا کہ بابے واوے غریب نے، میں نے حضرت جی 500 کا یا 1000 کا نوٹ نکال کے نا
جاتے ہوئے بابا جی کے ہاتھ میں دے کے تو بھاگنا چاہا، لیکن پتہ نہیں بابا جی نے کس طرح میرا ہاتھ پکڑ دیا اور بڑی مضبوط گرفت حضرت. بولے پھر کوئی نہیں ہے، مجھے سر کے اشارے سے کہتے ہیں کھلو. میں کھڑا ہو گیا. انہیں حضرت جی وہ نوٹ رکھ کے نا ہاتھ پہ دوسرا ہاتھ رکھ کے آنکھیں بند کر کے نا اس طرح کیا تو وہ نوٹ مٹی بن کے اڑ گیا. تو مجھے کہتے کیا ہیں مولوی تو پتہ نہیں کی سمجھ لے، اسی تو یہی سمجھے ہے. بس یہ ہے کہ بدل کر بھیس فقیروں کا غالب، تماشا حال کرم دیکھتے ہیں حضرت. کیونکہ دور چھپانے کا ہے، آرڈر چھپانے کا ہے حضرت. یہ تو تمہیں غلام بتائیں کہ غلاموں کو حضور نے دے کیا کیا رکھا ہے حضرت. چاہیں تو اشاروں سے اپنی کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی، یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہو. میں ایک دن حضرت تفسیر روح البیان پڑھ رہا تھا، اس میں حضرت اپنے شیخ کے لیے لکھتے ہیں، اپنے شیخ کا قول یا فرماتے ہیں 17,000 عالم اس وقت میرے تصرف میں ہیں حضرت. آپ اپنے شیخ کا قول نقل کرتے ہیں کہ 17,000 عالم اس وقت میرے تصرف میں ہیں، اگر چاہوں تو آسماں کو زمین پہ دے ماروں، لیکن میں اللہ کی رضا پہ راضی ہوں حضرت. میں نے حضرت تفسیر وہاں ہی رکھی، اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہوا. میں حضرت نے یہ بات لکھی ہے تو اس طرح ہوتا ہے کہ مبالغہ کر گئے. تو مجھے مسکرا کے فرمانے کہ مولوی ہے تو بڑے شروع دیاں گلاں نے. یہ تو بڑیاں شروع دیاں گلاں. اسی لیے تو اقبال نے کہا تھا عالم ہے فقط مومن جاں باز کی میراث، عالم ہے فقط مومن جاں باز کی میراث، مومن نہیں ہے جو صاحب لولاک نہیں ہے حضرت. یہ تو حضرت ہم نے خود ہی اپنی بے قدری کر دی نا حضرت. اگر ان کے غلام ہوتے تو پتہ نہیں کیا ہوتے حضرت. ٹھیک ہے جی. تو یہ بڑے بڑے با کمال، لیکن پتہ چھپ کیوں گئے ہیں؟ یہ آپ سے ناراض ہیں حضرت، اس لیے چھپا گئے ہیں خود کو. وہ ناراض کیوں ہیں بھلا؟ وہ کہتے ہیں یار جڑا سودا سی لے کے بیٹھے ہیں کو منگتا ہی نہیں ہے. بڑے دل دکھے ہوئے ہیں ان کے حضرت. میں آپ سے پوچھتا ہوں مثال کے طور پہ حضرت، آپ کی دکان ہے، آپ نے یاقوت رکھا ہے، مرجان رکھا ہے، زمرد رکھا ہے، آپ نے بڑے بڑے قیمتی لال سجا رکھے ہیں، بڑے بڑے اعلیٰ پائے کے ہیرے ہیں آپ کی دکان پہ. ایک بندہ آ کے کہے جی 1 پاؤ گوبر ملے گا، تو کیا گزرے گی آپ کے دل پہ؟ وہ یار میں کیا لیے بیٹھا ہوں، یہ کیا مانگ رہا ہے. اچھا آپ کہیں گے پاگل ہے. دوسرا بھی وہی مانگے، تیسرا بھی وہی مانگے، چوتھا بھی وہی مانگے، پانچواں بھی وہی مانگے، صبح سے لے کر جتنے دکان آپ کی دکان پہ گاہک آئیں سارے یہی مانگیں، تو پھر آپ کے دل پہ کیا گزرے گی؟ آپ نے یہ کہہ کہ دکان ہی بند کر دینی ہے. یہ تھے کو ہے ہی نہیں. ان کے بھی دل دکھے ہوئے ہیں. کہتے ہیں جو ہم لیے بیٹھے ہیں کوئی مانگتا ہی نہیں آ کے، کوئی مانگتا ہی نہیں آ کے. باقی ادھر سے آوازیں آ رہی ہیں ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھائیں کسے کوئی راہ روے منزل نہیں. کو قابل ہو تو محمد رضا بھی بنا دیتے ہیں، کوئی قابل ہو تو ہم سردار احمد بھی بنا دیتے ہیں، کوئی قابل ہو تو ہم فضل احمد رضا بھی بنا دیتے ہیں حضرت. آئے کوئی آئے کوئی حضرت جی آئے تو یہ حضرت نے نا مدینہ تو رسول لکھی ہے، اس میں حضرت لکھتے ہیں آپ کے کو مرید تھے جن کا نام حاجی اسماعیل تھا. آپ نے ان کے حوالے سے لکھا. آپ فرماتے ہیں وہ حج کے لیے گئے، حج کر لیا. فرماتے ہیں مدینہ پاک حاضری تھی، حاجی آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، ارے سر کا موقع ہے وہ جانے والے ہیں. تو وہ کہتے ہیں حضور نبی علیہ السلام نے جگہ بھی نا بالکل اپنے قدمین شریفین میں عطا فرمائی، بالکل قریب ہوٹل تھا. کہتے ہیں ہمارے کمرے میں نا پاکستان سے آئی ایک سیاسی شخصیت بھی ٹھہری ہوئی تھی، اور کہتے ہیں ہم بیٹھے نا دوپہر کا کھانا کھا رہے تھے، وہ تھوڑا سا دروازہ کھلا تھا. کہتے ہیں ایک بلی اندر آ گئی. ہماری خوشی کی تو انتہا کوئی نہیں، وہی محبوب کے شہر پاک کی بلی ہے. وہ تو بلی تھی، ہمارے بڑوں نے تو کانٹوں سے بھی بڑا پیار کیا ہے. عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ، کہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ. مبارک رہے اندلیب و تمہیں گل، ہمیں گل سے بہتر ہے خار مدینہ. میری خاک یا رب نہ برباد جائے، پسے مرگ کر دے غبار مدینہ. میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے. وہ تو پھر بلی تھی حضرت جی. کہتے ہماری خوشی کی کوئی انتہا نہیں. کہتے اس وقت تو کچھ سمجھ نہیں. کہتے جو ہم روٹی کھا رہے تھے نا اس میں سے ایک نوالا توڑا اور ہم نے اس بلی کو پیش کیا. کہتے اس بلی کی بھی شفقت کہ اس نے اس کو قبول کر لیا.
ٹھیک ہے جی. کہتے اگلے دن پھر آئی, تیسرے دن پھر آئی, چوتھے دن پھر آئی, پانچویں دن پھر آئی. وہ کہتے ہیں جو پاکستان سے سیاسی شخصیت آئی تھی نا, اب پتہ نہیں مولانا نے اس کا نام کیوں نہیں لکھا, وہ کون تھے بھلا. وہ کہتے ہیں وہ مدینہ پاک کی بلی سے نا جی لگا بیٹھے, اور انہوں نے جاتے ہوئے فیصلہ کر لیا کہ بلی کو پاکستان ساتھ لے کے جانا ہے. وہ سعودی حکومت سے اجازت لی, ٹھیک ہے جی. وہ PIA سے کاغذی کارروائی مکمل کروائی, ایک بڑا نرم و نازک سا پنجرہ بنوایا. وہ لکھا ہے کہ جب صبح روانگی تھی نا ڈائریکٹ مدینہ پاک سے پاکستان فلائٹ, جب رات کو سوئے نا اپنے کمرے میں ہوٹل میں, یہ 2 آنکھیں بند ہوئی تو اندر کی کھل گئی ہے. اور دیکھتے کیا ہیں کہ ہاتھ باندھے نا حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار مبارک میں حاضر ہیں. اور حضور نبی علیہ السلام جو فرما رہے ہیں اس کا مفہوم, حاجی جیسے تو خیریت سے آیا تھا اللہ تجھے لے بھی جائے, بس ایک کام کرنا, ہماری بلی نہ لے کے جانا ہے. جی وہ بلی کو بھی ہماری بلی کہتے ہیں, تم تو ہو ہی ہمارے, وہ تو بلی کو بھی ہماری بلی کہتے ہیں, تم تو ہو ہی ہمارے. وہ لکھا ہے کہ آگے سے نا وہ حاجی عرض کرتے ہیں, وہ جو سیاسی شخصیت تھی, محبوب علیہ السلام مجھے اجازت دیں کہ میں بلی لے جاؤں. آگے سے پھر حضور نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں, حاجی تجھے کس طرح اجازت دوں, 4 راتیں گزر گئیں, بلی ساری رات باہر بیٹھی روتی رہتی ہے اور میری بارگاہ میں عرض کرتی رہتی ہے, حضور مدد فرماؤ نہیں تو مدینہ چھڈو جانا جے. یا غوث اعظم زندہ باد, زندہ زندہ باد, زندہ یا رسول. یہاں تو بلیاں روئیں, وہ بلیوں کی بھی سن لیتے ہیں, آپ کی نہیں سنیں گے. لیکن سچ بتانا ہم روئے کب ہیں, ہم روئے کب. آج امت کا حضور نبی کریم علیہ السلام سے وہ روحانی رشتہ دن بدن کمزور ہوتا جا رہا ہے. نہیں حضرت جی, رویا کرو, اپنا دکھ سنایا کرو, اپنے غم سنایا کرو. میں اکثر کہتا ہوں حضرت میرا بچپن تھا اور سردیوں کا رمضان مبارک تھا, تو حضرت جی حالات ہی بڑے عجیب و غریب ہیں. سرگی دا ویلا ہے, پھر اتو رمضان دی سرگی, کوئی حضرت جی پیپا کو ٹنڈے ہے, کسی نے ڈیک لایا ہے, کیا انہوں نے تماشا لگایا ہوتا ہے. تو میرے بچپن میں حضرت ایک بزرگ جگانے آتے تھے اور وہ ایک عارفانہ کلام پڑھ کے جگایا کرتے تھے. حالانکہ مجھے حضرت جی سارا کلام مل گیا, لیکن میں اتھے کھلوتا جڑا وہ بابا جی کو سن کے یاد کیتا تھی. اور اب دل کہتا ہے کہ حضرت وہ کوئی عام بابا نہیں تھا, اس کو کسی نے بھیجا تھا, جاؤ محبوب کی امت ایک سبق بھول گئی, جا یاد کروا کے آ. پتہ ہے وہ کیا کلام پڑھا کرتا تھا, جاگ فقیرہ جاگ ویلا سرگی دا, جاگ فقیرہ جاگ ویلا سرگی دا, کھلائی دربار محمد عربی دا ہے. جاگ فقیرہ جاگ ویلا سرگی دا, کھلائی دربار محمد عربی دا ہے. دربار کھلا ہوا ہے, بس ہم ہی کمزور ہو گئے ہیں. اس لیے حضرت جی درود پاک پڑھا کرو, درود پاک پڑھا کرو. ہم تو مائل بکرم ہیں, کچھ ادھر سے کمی ہے, ادھر سے نہیں ہے. یہ اب تو حضرت جی اصل میں کچھ حالات بھی اس طرح کے ہو گئے. کوئی بزرگ تھے تو ان کا مرید حاضر خدمت ہوا, آ کے عرض کردہ حضور کو وظیفہ دسو. فرمایا کادے لئی, یہ حضرت جڑا پڑھا تے حضور نبی علیہ السلام کی زیارت ہوئے. آپ نے فرمایا تجھے کس نے کہا کہ وظیفوں سے زیارت ہوتی ہے؟ ہاں یہ میری بات آپ نے یاد رکھنی ہے. وظیفہ پڑھنا ضرور ہے, لیکن یہ نہیں کیونکہ نبی علیہ السلام کسی کے وظیفے کے پابند ہیں حضرت جی, کیونکہ وظیفہ پڑھے گا تو اس کو زیارت کروانی پڑے گی. نہیں بھائی, مرضی ہے مالکہ دی. کوئی آیا لے کے چلا گیا, کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا حضرت. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, علماء اہل سنت,
مشائخ اہل سنت. فقار میں مسند اسٹیج کی زینت بار رہے ہیں. عظیم درگاہ کی عظیم شخصیت پیر طریقت رہبر شریعت پروردہ آغوش ولایت حضور قبلہ الحاج صاحبزادہ پیر محمد نور المجتبیٰ چشتی صاحب زب آستانہ عالیہ خان کا ڈوگرہ شریف آپ تشریف لائے. ہمارے اسٹیج کا حسن بنے میں قبلہ پیر صاحب کو اپنی طرف سے اور انتظامیہ کی طرف سے اور صاحبزادہ پیر احمد رضا قادری رضوی صاحب کی طرف سے خوش آمدید کہتا ہوں. ایک مرتبہ پھر میں مسند اسٹیج کی زین بننے پر انتہائی خصوصی شخصیت کے بارے تابع عظیم درگاہ کی عظیم شخصیت پیر طریقت رہبر شریعت پروردہ آغوش ولایت ولی بن ولی حضور قبلہ الحاج صاحبزادہ پیر محمد نور المجتبیٰ چشتی صاحب المعروف چند پیر سرکار زب آستانہ عالیہ خان کا ڈوگرہ شریف آپ تشریف لائے. ہمارے اسٹیج کا حسن بنے میں قبلہ پیر صاحب کو دل کی تھاگرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. ایک پھر نعرہ بلند کریں گے آپ بڑی محبت کے ساتھ. نعرہ تکبیر بولو بولے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. ماشاءاللہ. تو فرمایا بھائی تمہیں کس نے کہا ہے کہ وظیفوں سے زیارت ہوتی ہے؟ وہ مرید آگے سرچ کرتا ہے حضرت بزرگوں نے تو کتابوں میں بڑے لکھے ہیں. آپ نے فرمایا انہوں نے اس لیے لکھے ہیں کہ تیرا وقت اچھا گزر جائے. جس کو پنجابی میں کہتے ہیں نا تو کسی آرے لگا رہے. واقعی نہیں. اس نے عرض کی حضور پھر زیارت کیسی ہوتی ہے؟ فرمایا وہ تجھے بعد میں بتائیں گے، پہلے یہ بتا اگر تجھے کام کہیں تو کر لے گا. اس نے عرض کی حضور حکم فرمائیں. آپ نے فرمایا اس طرح کرنا ہے کہ آج گھر جاتے ہوئے نا مچھلی لے کے جانی ہے اور اس کا سالن نہیں بنانا، اس کو فرائی کر کے کھانا ہے. اور جتنی تجھ سے کھائی گئی نا تو نے کھانی ہے. بس ایک کام کرنا کہ ساتھ پانی کا گھونٹ بھی نہ پینا. ہاں فجر کی نماز پڑھ کے پانی پی لینا. اب وہ مرید تھا، اس نے عمل کیا، جاتے ہوئے مچھلی لے گیا، اس کو فرائی کیا، جتنی کھائی جاتی تھی کھائی اس نے، پانی پیا کوئی نہیں. وہ ایک دو کام اس نے کرنے تھے، کر کے آ کے جب اپنی چارپائی پہ لیٹا نا تو اب نیند کہاں آئی کیونکہ پیاس لگی تھی. پیاس سونے نہ دے. ساری رات نہ وہ اپنی چارپائی پہ کروٹیں بدلتا رہا. پیاس تھی، پانی کی طلب تھی، پانی کی طلب نے سونے نہیں دیا. ٹھیک ہے جی. وہ صبح کروٹیں بدل کے نا جب اصحاب شل ہو گئے نا، ذوف غالب آ گیا تو بس ایویں آنکھ ہی لگی غنودگی سی تاری ہوئی. تو دیکھتا کیا ہے کہ ایک دریا پہ اور میں نے پیٹ بھر کے پانی پیا ہے. لیکن جب آنکھ کھلی نا تو پھر پیاسا. وہ تھوڑی دیر بعد پھر آنکھ لگ گئی. دیکھتا کیا ہے ایک تالاب پہ اور پیٹ بھر کے پانی پیا. جب آنکھ کھلی تو پھر پیاسا. پھر آنکھ لگ گئی. دیکھتا کیا ہے کنویں پہ اور پیٹ بھر کے پانی پیا. آنکھ کھلی تو پھر پیاسا. پھر کیا دیکھتا ہے اپنے گھر پہ ہی اور پیٹ بھر کے پانی پیا. جب آنکھ کھلی تو پھر پیاسا. اتنی دیر میں اذان فجر بھی ہو گئی. نماز پڑھی، پانی پیا، پیر و مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہوا. حضرت نے فرمایا بھائی کی لنگی راتی؟ حضرت کہتا ہے حضور لنگڑی کی ساری رات نیندر ہی نہیں پئی. فرمایا کیوں؟ حضور پانی کی طلب نے سونے نہیں دیا ہے. فرمایا پھر ہوا کیا؟ اے حضرت کروٹیں بدل کے نا صبح کے قریب بس کو غنودگی سی تاری ہوئی تو دیکھتا کیا ہوں کہ دریا پہ ہوں اور پیٹ بھر کے پانی پیا. اچھا پھر حضور آنکھ کھولی تو پھر پیاسا. پھر حضور پھر آنکھ لگ گئی. دیکھتا کیا ہوں ایک تالاب پہ اور پیٹ بھر کے پانی پیا. جب آنکھ کھلی تو پھر پیاسا. پھر حضور پھر آنکھ لگی تو دیکھتا کیا ہوں ایک کنویں پہ اور پیٹ بھر کے پانی پیا. پھر حضور آنکھ کھلی تو پھر پیاسا. پھر حضور پھر دیکھتا ہوں کہ اپنے گھر میں ہی پھر پیٹ بھر کے پانی پیا لیکن آنکھ کھلی تو پھر پیاسا. آپ نے فرمایا پھر کو سمجھ آئی بات؟ عرض کرتا ہے حضور نہیں. آپ نے فرمایا وہ چلیا وظیفے نہ زیارت نہیں ہوندی، زیارت طلب نہ لندی ہے. اس دن تو پانی کا طالب تھا. اس دن تو پانی کا طالب تھا. اس دن تیرے سینے میں پانی کی طلب موجود تھی اور تیری طلب نے یہ رنگ پیدا کیا کہ اپنی چارپائی پہ لیٹے لیٹے تو نے 4 بار پانی دیکھا. آپ نے فرمایا جس دن تو بھی ان کا طالب ہو جائے گا نا، ہوگا تو بھی فیصل آباد ہی لیکن رات تیری بھی مدینہ پاک گزرے گی. آج طلب نہیں ہے، آج طلب نہیں ہے. ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں. راہ دکھائیں کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں. کوئی قابل ہو تو شانے کہیں دیتے ہیں، ڈھونڈنے والے کو تو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں. یہ طلب حضرت
یہ لکھا ہے مولانا عبد الرحمن جامی علیہ الرحمن، فرماتے ہیں کہ حضرت مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رات کو خواب دیکھتا کیا ہوں کہ مسجد نبوی شریف میں اذان فجر ہو رہی ہے، اور یہ دور تھا امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا، ٹھیک ہے جی، حضور نبی علیہ السلام کا وصال مبارک ہو چکا تھا، ٹھیک ہے جی، جناب سیدنا صدیق اکبر کا وصال ہو چکا تھا، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا۔ کہتے خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ مسجد نبوی شریف میں اذان فجر ہو رہی ہے، حضرت مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں فجر کی ادائیگی کے لیے تو مسجد نبوی شریف پہنچا تو دیکھتا کیا ہوں کہ مصلی امامت پہ حضور نبی علیہ السلام بنفس نفیس جلوہ گر ہے۔ حضرت مولا مشکل کشا فرماتے ہیں میں بیٹھ گیا اور میں نے حضور نبی علیہ السلام کی روح انور کی زیارت کرنی شروع کر دی۔ اب فرماتے اقامت کہی گئی، حضور نبی علیہ السلام نے فجر کی امامت فرمائی، آپ نے دونوں رکعتوں میں جدا جدا صورتیں تلاوت فرمائیں۔ نماز ختم ہوئی، حضور نبی علیہ السلام مصلی امامت پہ جلوہ گر تھے، روح انور صحابہ کی جانب تھے اور ایک مخصوص انداز سے جلوہ گر تھے۔ کہتے اتنی دیر میں ایک صحابی کھجوروں کی ٹوکری لے کے آ گئے، حضور نبی علیہ السلام نے سب کو اپنے دست رحمت سے ایک ایک کھجور عنایت فرمائی۔ کہتے ہیں میں نے وہ کھجور کھا لی، کہتے جیسے کھجور ختم ہوئی آنکھ کھل گئی، لیکن فرماتے جب آنکھ کھلی تو دیکھتا کیا ہوں کہ منہ پھر بھی میٹھا ہی ہے۔ اور فرماتے جب آنکھ کھلی تو ادھر سنتا کیا ہوں کہ واقعتاً مسجد نبوی شریف میں اذان فجر ہو رہی ہے۔ اور فرماتے میں فجر کی ادائیگی کے لیے مسجد گیا تو دیکھتا کیا ہوں کہ مصلی امامت پہ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے، لیکن بیٹھے اسی انداز سے ہیں جس انداز سے خواب میں حضور نبی علیہ السلام بیٹھے تھے۔ مولا مشکل کشا فرماتے ہیں میں نے کہا اتفاق ہو سکتا ہے۔ کہتے اقامت کہی گئی، حضرت سیدنا عمر فاروق نے فجر کی امامت فرمائی، کہتے آپ نے بھی دو صورتیں تلاوت فرمائی جو خواب میں حضور نبی علیہ السلام نے فرمائی تھی۔ اور فرماتے میں نے کہا یہ بھی اتفاق ہو سکتا ہے۔ کہتے نماز ختم کر کے حضرت عمر فاروق بھی اسی طرح بیٹھے جیسے خواب میں حضور نبی علیہ السلام بیٹھے تھے۔ اور فرماتے میں نے کہا یہ بھی اتفاق ہو سکتا ہے۔ اور فرماتے ایک صحابی کھجوروں کی ٹوکری لے کے بھی آ گئے۔ اور فرماتے میں نے کہا یہ بھی اتفاق ہو سکتا ہے۔ کہتے حضرت عمر فاروق نے بھی سب کو ایک ایک ہی کھجور دی۔ اور فرماتے میں نے کہا یہ بھی اتفاق ہو سکتا ہے۔ کہتے میں نے دل میں خیال کیا خواب میں تو حضور نبی کریم علیہ السلام تھے، ادب کی وجہ سے دوسری کھجور نہیں مانگ سکا، لیکن یہاں تو میرے بھائی حضرت عمر فاروق ہیں، چلو ان کو کہتا ہوں ایک اور کھجور دیں۔ کہتے میں نے کہا امیر المومنین ایک اور کھجور دیں۔ تو فرماتے آگے سے حضرت عمر فاروق مسکرا کے کہنے لگے علی یہ خواب جو حضور نے دیتی تو میں بھی دے دینا۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، فقتلوہ فقتلوہ، انہیں مانا انہیں مانا انہیں مانا یا رسول اللہ دی سرکار دی۔ ٹھیک ہے جی۔ اب لکھا ہے کہ حضرت مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق سے پوچھا امیر المومنین خواب تو مجھے آیا ہے تو یہ کیا بات ہوئی؟ تو آگے سے حضرت عمر فاروق فرمانے لگے علی علم شہر کا دروازہ تو آپ ہیں اور پوچھا مجھ سے رہے ہیں۔ اب خواب تو خیر آگے طویل ہے، لیکن اس پہ پھر صوفیہ نے کلام کیا۔ اصل میں ہوا اس طرح کہ گھڑیاں تو وہ چند ہی تھیں، لیکن پتہ نہیں ان چند گھڑیوں میں محبوب نے کتنے دیوانوں کی پیاس ہو جائی ہے۔ آواز پھر آ رہی ہے ہم تو ماہ البکرم ہے کوئی صاحب، ہم حضرت کبھی اس نیت سے سوئے ہیں کہ آج رات کو کرم ہوگا۔ ہم تو فیس بک دیکھتے سوتے ہیں، ہم تو یوٹیوب دیکھتے سوتے ہیں، ہم تو واٹس ایپ چیک کرتے سوتے ہیں۔ ہم کب درود پڑھتے سوئے ہیں؟ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، ہم کب سوئے ہیں؟ ہم کب سوئے ہیں حضرت اس نیت سے؟ ہم تو یوٹیوب دیکھتے سوتے ہیں، ہم تو فیس بک دیکھتے سوتے ہیں۔ نہیں حضرت حضور نبی علیہ السلام کو یاد کیا کرو، بڑا درود پاک پڑھا کرو، صرف ہم میں کم۔ یہ ماشاءاللہ بزرگ بیٹھے ہیں، میں تو سبق ہی سنا رہا ہوں۔ حضرت شیخ ابو الخیر اکت علیہ الرحمہ
آپ فرماتے ہیں مدینہ پاک حاضری ہوئی، ٹھیک ہے جی، کہتے ہیں میں نے درود و سلام عرض کیا، آ گیا، کہتے ایک دن گزر گیا بھوکا۔ اللہ حضرت مجھے اصل میں کرم ہونا تھا نا، کچھ حجاب اٹھائے جانے تھے، علم الیقین سے عین الیقین اور عین الیقین سے حق الیقین ہے، ٹھیک ہے، باقی یہ تو ہو ہی نہیں سکتا جی مدینہ جا کے بندہ بھوکا رہے۔ پہلی بار یہ گناہ گار گیا حضرت جی، پہلی بار کچھ سیالکوٹ سے احباب گئے، وہ بھی پی ایچ ڈی اسکالر تھے سارے، کچھ وہاں سے احباب تشریف لائے، وہ بھی سارے کے سارے پی ایچ ڈی اسکالر ہیں۔ اب مسجد نبوی شریف میں نا صفہ شریف کے بالکل قریب بیٹھے تھے، تو پیر و مرشد فرمایا کرتے تھے کہ جب وہاں جانا نا تو زیادہ وقت حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں گزارنا، ذرا بازاروں میں کم وقت گزارنا، ہوٹل میں ذرا کم وقت گزارنا، سونا ذرا کم، تب بھی کمرے میں سونے جانا جب تھک جاؤ حضرت، باقی یہ موقع پھر ملے نہ ملے حضرت۔ لیکن حضرت جی سانوں اتنے جا کے ویکھ کے انج لگتا ہی آئے سون حضرت جی، اسی آئے ہی ہوٹل نہیں حضرت جی، اسی کدی پاکستان کے ہوٹل ویکھے ہی نہیں ہے نہیں حضرت جی، اگر اللہ لے جائے، اللہ حضرت نہیں کہہ رہے ارے سر کا موقع ہے جانے والے، تو کدی ستا ہی نہیں پاکستان پتر، تب جانا سونے جب تھک جانا، باقی حضور کی بارگاہ میں رہنا حضرت، پڑے رہنا وہاں، پڑے رہنا وہاں ہی حضرت۔ ہوٹل نہیں کبھی دیکھا پاکستان میں، کبھی بازار نہیں دیکھے پاکستان میں تم نے، وہاں تب جانا جب بس ہو جائے حضرت، جب اب نیند بڑا غلبہ کرنے لگ پڑے، پھر تھوڑی سی آنکھ لگانا، پھر آ جانا انہیں کی بارگاہ میں، کبھی گنبد خضرا کو دیکھنا، کبھی صفہ شریف دیکھنا، کبھی باب جبریل دیکھنا، کبھی باب البقیع دیکھنا، کبھی سنہری جالیاں دیکھنا، کبھی سجدہ کائنات کا حجرہ دیکھنا، سوئے نہیں کبھی حضرت، وہاں جا کے تو پاکستانیوں کو دیکھ کے اس طرح لگتا ہے اور آئے ہوٹل نہیں حضرت، ایسے بھاگتے ہیں حضرت نہیں، اور زیادہ کوشش کرنا رات حضور کے قدموں میں گزرے، رات حضور نبی علیہ السلام کے قدموں میں گزرے۔ وہ آپ فرمایا کرتے تھے کچھ سناتے رہنا حضور نبی علیہ السلام کو، قرآن سنانا، نعت سنانا، کچھ اپنی عرضیاں سنانا، کچھ دکھ سنانا، کچھ تکلیفیں سنانا، جی کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں، تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی ہے۔ ہاں جی ہاں جی ہاں جی، کیوں جی کسی کو سنائیں، جا کیوں سنائیں حضرت کسی کو، وہاں وقت گزارنا پڑتا، کبھی گنبد خضرا، کبھی وہ کوچہ عاشقاں حضرت ہیں، کبھی جنت البقیع شریف حضرت ہیں، کبھی احد شریف، ارے سر کا موقع ہے وہ جانے والے، اور حضرت یہ بڑے بڑے راز ہیں وہاں حضرت، اور یہ میں جو بات آپ سے کر رہا ہوں میں اپنی نہیں کر رہا، وہاں ایک مرزوق تھے، یہ ان کی بات تھی حضرت، وہ بابا جی اسحاق ان کا نام تھا، اور ان کی ڈیوٹی یہ تھی کہ وہ جو مدینہ پاک کی بلیاں تھیں نا، اور جو مدینہ پاک کے مبارک کبوتر تھے، وہ ظاہر ہے وہاں اگر کوئی سالن پرچیز کریں نا تو اس کے ساتھ 3 روٹیاں ملتی ہیں، اور روٹی بھی اتنی بڑی ہوتی ہے کہ وہ ایک بندہ ایک روٹی کھا ہی نہیں سکتا، وہ پھر اکثر بچ جاتی ہیں، وہ پھر جو لوگ روٹیاں پھینک دیتے تھے نا، وہ مدینہ مسجد نبوی شریف کے گول چکر لگاتے تھے اور وہ روٹیاں اکٹھی کر لیتے تھے، اور پھر ان کو وہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے مدینہ پاک کے کبوتروں کی خدمت میں پیش کیا کرتے تھے، اور وہ جو کچھ گوشت کے کچھ چکن کے پیس جو لوگ پھینکتے تھے نا، پھر ان کو نکال کے صاف کر کے جو مدینہ پاک کی بلیاں تھیں نا، وہ ان کی خدمت میں پیش کیا کرتے تھے۔ وہ ایک دن میں حضرت کے پاس ہی بیٹھا تھا، تو کوئی بندہ آ گیا، تو اس کا کوئی سامان تھا، تو وہ کچھ بلیوں نے نا سامان تھوڑا آگے پیچھے کر دیا، تو آ کے نا شکایت لگاتا ہے بلیوں کی، اور بابا جی اپنی بلیاں نوں سمجھاؤ، ویکھا میرا سامان خراب کر چھڑے، غصے میں آ گئے، فرمایا لگا سن میں بلیاں دا نوکر ہاں، جی ایڈے بلیاں کو تانگے جا جنہاں دیاں بلیاں انہوں نے کہہ جا، فرمایا میں نوکر ہاں بلیاں دا، میری ڈیوٹی ہے انہاں دی خدمت کرنی، جی تینوں ایڈی تکلیف ہے بلیاں کو تو جنہاں دیاں بلیاں ہیں جا جا کے انہوں نے کہہ جا۔ ایک دفعہ ہم بیٹھے تھے حضرت، وہ بلیاں ارد گرد نا وہ کھیل رہی تھی، وہ کسی نے حضرت جی جنہوں پنجابی چ کہتے ہیں چکان واسطے بلی نوں کول بلان لئی، وہ بلی کے آگے ہاتھ کیا، تو وہ جو بلی قریب آئی تو ہاتھ خالی تھا، بابا جی نے تھپڑ دے مارا، آپ نے فرمایا تینوں شرم نہیں آتی، انہوں نے شہر دیاں بلیاں نال جھوٹ بولنا ہے، عاشقوں کے اپنے رنگ ہوتے ہیں، یہ میں ان کی بات سنا رہا ہوں حضرت، وہ یہ گلا کرتے تھے، کہتے یار پاکستانی جدوں اوتھے ہوندے نے نا پاکستان تے کہندے نے سونیا مدینے بلا سن، جدوں سونا مدینے بلا لیندا پھر ہوٹل دی جان ہی نہیں چھڈدے ہے، پھر ہوٹل دی جان ہی نہیں چھڈدے ہے، او بھائی ادھر آ تو دیکھ تو صحیح، اپنی قسمت پہ ناز کر بھائی، 70,000 صبح آتے ہیں، 70,000 شام کو آتے ہیں، اور جو آنے والے ہیں وہ معصوم عن الخطا ہیں، تو خطاؤں کا پتلا ہے،
جو ایک بار آ گیا دوسری بار نہیں آئے گا. تجھے یہ موقع دیا جا رہا ہے بار بار والا. کیوں موقع کو ضائع کرتا ہے؟ وہ معصوم عن الخطا ہے، تو خطاؤں والا ہے، تو گناہ لے کے آیا ہے. اور چلو بات آ گئی حضرت، میرے ایک بزرگ تھے تو انہوں نے بزرگوں کے بارے میں مجھے بتایا، لیکن جب مجھے بھی بتایا تو ان کا وصال ہو چکا تھا. وہ کہنے لگے حضرت کا کمال یہ تھا کہ حضرت یہ انگلیاں رکھ کے نا انگلیاں اندر، وہ اس طرح کر کے جب باہر نکالتے تھے انگلیوں کو میل لگا ہوتا تھا. وہ جنہوں نے مجھے بات سنائی وہ کہتے ہیں میں 3 بار حضرت کے پاس گیا کہ حضرت جی میرا بھی میل کڈو، لیکن کہتے ہیں 3 بار انہوں نے ٹال ٹول کے پیچ چڑھے. کہتے میں مسجد نبوی شریف میں نا حضور نبی علیہ السلام کی سنہری جالیوں کے سامنے کھڑا درود و سلام عرض کر رہا تھا. آنکھ کھل گئی تو کیا دیکھتا ہوں کہ لیفٹ سائڈ پہ وہ بزرگ کھڑے ہیں. کہتے میں نے عرض کی حضور میل کڈو. فرماتے مجھے ڈانٹا، فرمانے کو شرم کر، بادشاہاں دے دربار کھلوتے ہیں تو چوڑے نو آکھن ڈیا نہ تیرا کچھ رہنا نہ میرا کچھ رہنا ہے، ادھر توجہ کر. کہتے میں نے توجہ تو کر لی لیکن میں دیکھتا رہا کہ حضرت چلے نہ جائیں. کہتے جیسے حضرت نکلے نا میں نے باہر جا کے حضرت کا پھر ہاتھ پکڑ لیا. میں نے کہا حضرت اج نہیں، اج میل کڈو. کہتے وہ پھر کہ اچھا تو آئیں پاکستان میں کڈاں گا. کہتے میں نے گنبد شریف کی طرف اشارہ کر کے حضور آپ کو گنبد خضرا کا واسطہ آج اس طرح نہ کریں. کہتے میرا ہاتھ پکڑ کے نا مجھے ہوٹل لے گئے. کہتے انہوں نے کر کے نا جب انگلیاں باہر نکالی نا تو انگلیاں بالکل صاف. وہ کہتے ہیں جب بزرگوں کی بارگاہ میں جاؤ تو خیال کنٹرول میں رکھو. کہتے میرے دل میں خیال آیا کہ لے بھی میرا دل تو بڑا صاف ہے. تو کہتے حضرت نے وسوسہ پکڑ لیا. تو مجھے کہنے لگے ہو صاف سوف کوئی نہیں، کدی مدینہ پاک تو باہر لب ویخ تیرے اندروں میں کڑنا کی نکل گئی نا باز زبان سے. کہتے میں نے عرض کی حضور اے مدینہ پاک دے اندر تے باہر دا کی معاملہ ہے، یہ مدینہ پاک کے اندر اور باہر کا کیا معاملہ ہے؟ تو کہتے فرمانے لگے اللہ پاک نے مدینہ پاک کے گرد و نواح میں فرشتوں کھڑے کر رکھے ہیں، ان کی ڈیوٹیاں ہیں. جو میرے محبوب کی بارگاہ میں حاضری کی نیت سے آئے نا تم نے ان کا گاند رکھ لینا، میرے محبوب کی بارگاہ میں جا رہا ہے. تم نے ان کا گاند رکھ لینا ہے، میرے محبوب کی بارگاہ میں جا رہا ہے. ہاں جی فرمایا تیرا گاند تے فرشتیاں نے اتنے رکھے کدی باہر نبی وے تیرے اندروں میں کڑنا کی حضرت. یہ مدینہ تو راز ہے حضرت جی. کس نے کھولا یہ راز کلی طور پہ؟ بڑی کتابیں لکھی گئی مدینہ طیبہ پہ، اللہ کی قسم قیامت تک بھی لکھتے رہیں گے. مدینہ پاک نہیں کسی کی سمجھ میں کلی طور پہ آ سکتا حضرت جی. وہ ہے یہ مدینہ تو رسول میں منظورہ میں شاہ صاحب نے بھی لکھا حضرت. اور فرماتے ہیں میں جب بھی مسجد نبوی شریف میں حاضری کے لیے آتا تھا نا راستے میں مجھے ایک مجذوبہ ملتی تھی اور میں نے اس کو نا ایویں سمجھ کے گزر جانا. فرماتے ایک دن کرم کیا ہوا آپ کو پتہ ہے حضرت ریاض الجنہ شریف میں 2 نفل پڑھنے کا بڑی لمبی قطار لگ کے وقت ملتا ہے حضرت. 2 گھنٹے 3 گھنٹے قطار میں لگنا پڑتا ہے، پھر 2 نفل پڑھنے کا موقع ملتا ہے حضرت. کہتے کچھ اس طرح کی کرم نوازی اس دن ہوئی کہ میں نے اچھا خاصا وقت جو ہے نا وہ ریاض الجنہ شریف میں گزارا. اور فرماتے میں باب جبریل سے باہر نکلا، سامنے جنت البقیع شریف، میں وہاں چلا گیا، وہاں بھی بڑا وقت گزارا. کہتے جب میں واپس آ رہا تھا نا تو خود کلامی کا عالم تھا. میں نے کہا منظور احمد کیسا شہر سونے کا، ایک وہ جنت ہے، مرنا پڑے گا، قبر میں جانا پڑے گا، حشر بھگتنا پڑے گا، پل صراط سے گزرنا پڑے گا، پتہ نہیں ڈائریکٹ آرڈر ہوگا کہ وایا جہنم جانا پڑے گا. لیکن جو حضور نبی علیہ السلام کے شہر میں آ جائے جیتے جی اپنی زندگی میں 2 بار جنت کی سیر کر لیتا ہے. ایک بار ریاض الجنہ شریف، دوسری بار جنت البقیع شریف. آپ فرماتے مجھے نہیں پتا میں کب اس مجذوبہ عورت کے پاس آ گیا. فرماتے کھڑی ہو گئی اور میرے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے نا فصیح عربی میں کہتی ہے یا اخی تعال اسمع کلامی، او بھائی ٹھہر میری گال سن کے جاؤں. اور کہتی کیا واللہ العظیم اللہ حی و رسولہ حی، مجھے اللہ کی قسم اللہ بھی زندہ ہے، اللہ کے محبوب بھی زندہ ہیں. واللہ العظیم اللہ ینظر و رسولہ ینظر، اللہ کی قسم اللہ بھی دیکھتا ہے، اللہ کے دکھانے سے اللہ کا محبوب بھی دیکھتا ہے. اور منظور احمد اے خیال آج تو بات کٹ کے جا کہ مدینہ سے 2 جنت آنے، بلکہ المدینہ تو کلھا جنت الفردوس، مدینہ سارے دا سارے جنت ہیں. اللہ اکبر. ہاں جی یہ اس لیے پتر جب مدینہ جانا بس کوشش کرنا زیادہ وقت ان کے قدمین شریف ہے پڑھا رہوں گا، پڑھے ہی رہنے سے کام ہوگا. ہاں پڑھا رہوں گا، پڑھے ہی رہنے سے کام ہوگا، پڑھے رہنے. وہ کہتے ہیں میں حضرت جی بیٹھا نا تھوڑا سائڈ پہ قرآن شریف پڑھ رہا تھا حضرت جی. وہ ایک بندہ آیا حضرت جی پٹھان جنی مردی چنگی اردو سیکھ لے لیکن لہجہ بتا دے گا یہ اردو نہیں ہے. عربی جتنی مرضی اردو کی پریکٹس کر جائے لیکن لہجہ بتا جائے گا یہ اردو والا نہیں ہے.
وہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں کندھے پہ ہاتھ حضرت جی، میں نے پیچھے دیکھا وضاقتہ پوری عربی حضرت، کیونکہ حضرت جی ماشاء اللہ آپ کے علم میں ہے وہ جڑا سر تے وہ ٹائر بن دے نا عربی وہ گاترا، وہ غیر عربی اگر باندھے تو سزا ہے اس کو، جرمانہ بھی ہے اس پہ حضرت، وہ غیر عربی نہیں مان سکتا حضرت، باقی میرے ہار پاویں تسی سارا کچھ ہی کر لو لیکن وہ ٹائر سر تے تسی نہیں رکھ سکتے، ٹائر جڑا سر تے وہ صرف عربی رکھن گے حضرت جی، وہ ٹائر بھی اس کے سر پہ حضرت جی، ٹھیک ہے جی، اور پہلے حضرت جی ہاتھ، پھر السلام علیکم، میں جی وعلیکم السلام، ہاتھ میں حضرت جی برتن میرے آگے کر کے کہتا ہے حضرت یہ آپ کے لیے دال آئی ہے، بڑی نفیس اردو حضرت، جی میں پنجاب یونیورسٹی اردو کا پروفیسر ہوئے حضرت، میں بڑا حیران ہوں، میں نے آگے سے کہا میں حضرت آپ خطا پہ ہیں، دال میرے لیے نہیں آئی، وہ آگے سے مجھے کہتا ہے حضرت ہمیں خطا کبھی بھی نہیں لگی، دال آپ ہی کے لیے آئی ہے، حضرت ان کو لڑائی تو نہیں نہ کرنی ہے، میں نے حضرت اس کے ہاتھ سے نا برتن پکڑ دیا، حضرت جی آپ کا ہوٹل بڑا بھی قریب ہو نا تو پھر بھی اچھا خاصا فاصلہ بنتا ہے صفہ شریف کے قریب آنے کے لیے حضرت جی، لیکن حضرت جی دال کا برتن اس طرح گرم تھا کہ نال دا کو کمرہ ہے وہ تھونی پا کے آیا حضرت، میں نے حضرت جی اب دال گرم تھی، زور ہم پڑھ چکے تھے، آپ کو پتہ ہے وہاں زور کی نماز جلدی ہو جاتی ہے، ابھی ہم نے دوپہر کا کھانا کھانا، میں نے کہا حضرت جی تلاوت ختم کرو، گرم گرم دال ہے ٹھنڈی ہوگی مزہ نہیں رہے گا، چلو کھانا کھائیے، میں نے قرآن پاک ریک میں رکھا، جو پیچھے بندے بیٹھے تھے نا میں نے جناب ان کے درمیان جا کے ڈونگا رکھا، میں نے کہا لو جی دال آ گئی ہے، ایک سالن اور بازار سے لیتے ہیں اور دوپہر کا کھانا کھاتے ہیں، انہی بندوں میں سے بیٹھا ایک بندہ بول پڑا، کہتا حضرت جی دال آ بھی گئی ہے، میں جی کیوں کی ہویا، کہتا میں ہونی بیٹھا خیال کرنے ہیں یار جدوں دا مصباحی صاحب نہ لایا دعوتاں چ گوشت کھا کھا کے گیا کہ تم دال لبے نا، حضرت جی وہاں تو دل میں خیال آنے کی بات ہے حضرت، شہ سامنے حضرت، شہ سامنے حضرت، لیکن حضرت جی ہاتھ جوڑ کے میں قرضی پیش کراں گا، پہلی گل پتر جو اتنے جا کے دال تے دل کر پے نا تے واپس آنے ہیں سیدھا انہاں بابیاں کل آنا تے اپنے دل دا علاج کروانا ہے، آ کے جی اتنے جا کے دال تے دل کر پے نا یا حلوے تے دل کر پے تے واپس آ کے سب تو پہلے انہاں بابیاں اپنے کل آنا تے آ کے کہنا حضرت جی یہ علاج کرو، اینوں اتنے جا کے بھی حلوے یاد آیا، یہ علاج کروانا ہے۔ اور دوسری بات اگر دل کر پڑے نا تو پتر اتنی بڑی بارگاہ سے دال نہ مانگنے جانا، باہر سے لے کے کھا لینا، اتنی بڑی بارگاہ سے دال مانگنی ہے، ہاں وہاں سے وہی مانگنا جو میرے اور آپ کے امام نے مانگا تھا، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے ہیں، اتنی بڑی بارگاہ سے کم از کم دال نہ مانگنا جاتی، اللہ ہمارے سنی اس طرح کی بڑی باتیں سناتے ہیں آگے حضرت جی، اور میں نے اتنے دال نہیں پتر 6 ریال دی لبدی ہے باہروں جا کے کھا لیں، یہاں تے نہ پیسے ہوں پھر مانگ نہیں جاتے، یہ پیسے بھی ہیں نہیں، اتنی بڑی بارگاہ سے دال مانگنی ہے، ارے مانگنا کچھ اتنی بڑی بارگاہ ہے، ہاں جی، اور جنہوں نے مانگا نا انہوں نے مانگ کے ہمیں بتایا، کیا کہتے ہیں، بھر کے جھولی میری سرکار نے، بھر کے جھولی میری سرکار نے، مسکرا کے کہا اور کیا چاہیے، یہ بڑا معاملہ ہے۔ تو حضرت شیخ ابو الخیر اقت الہی رحمہ فرماتے ہیں ایک دن گزر گیا پکھا، دوجا دن گزر گیا پکھا، تیجا دن گزر گیا پکھا، چوتھا دن گزر گیا پکھا، پنجواں دن گزر گیا پھر پکھا، اور فرماتے اتنا ذوف غالب آیا کہ فرائض بھی ادا نہیں ہو رہے تھے، فرماتے میں حاضر ہوا، سلام عرض کیا، اور عرض کی محبوب علیہ السلام آپ کا مہمان ہوں اور 5 دن کا بھوکا ہوں، کہتے ہیں بارگاہ نبوت میں یہ عرضی پیش کر کے نا میں آپ کے ممبر شریف کے پیچھے جا کے سو گیا، اور فرماتے ہیں جب سو گیا نا تو خواب میں بھی کیا دیکھتا ہوں کہ میں سویا ہوا ہوں، خواب میں بھی کیا دیکھتا ہوں کہ میں سویا ہوا ہوں، اور سوتے میں آ کے نا مجھے مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جگایا، فرماتے میں بیدار ہوا تو مولا مشکل کشا فرماتے ہیں ابو الخیر تو سویا ہوا ہے، دیکھ حضور نبی علیہ السلام تشریف لائے، فرماتے میں حاضر خدمت ہوا تو کیا دیکھتا ہوں جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں، وہ آپ کو پتہ ہے کتا بھونکا تھا حضرت ابو بکر پہ، میں اس کتے کو کہتا ہوں، میں کہتا ہوں کتیا تو جنہ مرضی پونک، کتیا تو جنہ ابو بکر تے جنہ مرضی پونک، ابو بکر قرآن چ بھی نال، ابو بکر مزار چ بھی نال، ابو بکر خواباں چ بھی نال، ابو بکر ابو بکر ابو بکر ابو بکر، ہاں ابو بکر ابو بکر،
ہاں جی بھونکا تھا نا. میں نے اس کو کہا تیرے بھونکنے سے کیا ہوتا ہے؟ ایک طرف کتا بھونکے، ایک طرف اللہ قرآن میں بولے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معانا. اوے ہم قرآن دیکھیں کہ کتے کا بھونکنا دیکھیں حضرت ہیں. ہاں جی تو بھونک کے مر جائے گا کتے. کتنے کتے آئے جو ابو بکر کے بھونکتے بھونکتے مر گئے. ابو بکر آج بھی ساتھ ہیں، ابو بکر اس دن بھی ساتھ ہی ہوں گے. اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی یا غوث. ہاں جی ہاں تو زندہ باد. ہاں جی ہاں جی زندہ باد. ہاں جی تیرے بھونکنے سے کیا ہوتا ہے؟ وہاں مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں میں نے سب کا حق ادا کر دیا، ابو بکر کا حق اللہ ادا کرے گا. تیرے بھونکنے سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ سلامت رکھے جی. اللہ بس دعا فرمائے، حالات بڑے سخت بنتے جا رہے ہیں. اللہ ہمیں مسل کے حق اہل سنت پہ رکھے، ہمیں حق چار یار والا رکھے، ہمیں اہل بیت کا نوکر رکھے جی، ہمیں صحابہ کا وفادار رکھے جی. آبا پتر بڑے مشکل حالات آ رہے ہیں. ہاں جی میں آپ سے کہوں گا اگر آپ نے پوچھنا دیکھنا ہو نا ابو بکر کے آئیں تو پھر حضرت علی سے پوچھ لینا ہے، اور اگر علی کا پوچھنا ہو تو پھر ابو بکر سے پوچھ لینا ہے. یہ پتہ نہیں کیا فلمیں سنا رہے ہیں. جب حضرت جی قرآن نے فیصلہ کر دیا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، جب قرآن نے کہہ دیا رحماء بینہم، یہ ہمیں کیا سٹوریاں سنانے چلے ہیں حضرت؟ یہ کسی کی سٹوری نہ سننا پتر. قرآن نے فیصلہ کر دیا رحماء بینہم رحماء بینہم رحماء بینہم. ہم ان کی باتوں کو کیا جانے جی؟ قرآن نے فیصلہ کر دیا رحماء بینہم رحماء بینہم. اس رحماء میں ابو بکر بھی ہیں، مولا علی بھی ہیں. نہ پتر بڑے فتنے لگے ہیں سار اٹھانے. ہم نہیں مانتے ان کی تحقیقوں کو. ہمارے لیے غوث اعظم کی تحقیق کافی ہے، ہمارے لیے حضرت داتا صاحب کی تحقیق کافی ہے، ہمارے لیے امام احمد رضا خان کی تحقیق کافی ہے، ہمارے لیے محدث اعظم کی تحقیق کافی ہے. ہم نہیں مانتے ان کی تحقیقوں کو. پتر بدل لینا، کوڈ بدل لینا، پگ بدل لینا، چادر بدل لینا، گاڑی بدل لینا، خدا کا واسطہ عقیدہ کبھی نہ بدلنا. عقیدہ وہی رکھنا جو ہمارے بزرگوں والا ہے. ہم نہیں ان کی تحقیقوں کو مانتے حضرت. ان کی تحقیقیں بھی جہنم میں، یہ بھی جہنم میں حضرت، اللہ کے فضل و کرم سے. ہاں جی پتر یہ ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، عثمان غنی، مولا مشکل کشا حضرت. ہاں جی میرے محبوب کے یار ہیں جی، اور ہر یار ایک سے بڑھ کے ایک ہے. ہاں جی یہ دیکھو یہ ہمارے بزرگوں، یہ ماشاءاللہ یہ لکھا ہے کہ جب حضور نبی علیہ السلام معراج پہ تشریف لے گئے نا، وہ ایک مقام آیا جبرائیل امین علیہ السلام عرض کرتے محبوب بال کے برابر بھی آگے جاؤں گا تو پر جائیں گے. جبرائیل امین علیہ السلام رہ گئے، حضور نبی علیہ السلام تشریف لے گئے. اب یہاں ہمارے بزرگ کہتے ہیں وہ جبرائیل امین علیہ السلام تھے، نہیں آگے گئے. اگر وہاں ہوتے نا ابو بکر، اگر وہاں ہوتے نا ابو بکر تو پتہ انہوں نے کیا عرض کرنا تھا؟ انہوں نے عرض کرنا تھا محبوب پاویں سڑ جاؤں گا جانا نہ لیجئے. گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر، مصطفیٰ کا ہم سفر. نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حیدر 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 حیدر. گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر، ابو بکر ابو بکر، حیدر 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 حیدر. نعرہ تحقیق، حق چار یار، نعرہ تحقیق، حق چار یار. زندہ باد. ہاں جی ہاں جی یہی ہے ہمارا انداز جی. ہم ابو بکر والے بھی ہیں، ہم علی والے بھی ہیں. یہی ہے ہمارا انداز. ٹھیک ہے ہاں جی. اس لیے ہاں جی وہ جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دائیں جانب، حضرت سیدنا عمر فاروق بائیں جانب. حضرت شیخ اقتے فرماتے ہیں میں نے خواب میں حضور نبی علیہ السلام کی مبارک پیشانی کو چوما تو حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو الخیر تو 5 دن کا بھوکا اور ہمارا مہمان ہے، یہ لے پھر روٹی کھا. حضور نبی علیہ السلام نے
خواہ میں روٹی عنایت فرمائی. شیخ ابو الخیر رکھتے فرماتے ہیں کیونکہ حکم تھا کھانے کا، فرماتے میں تھوڑی تھوڑی روٹی توڑ کے کھا رہا تھا، ساتھ چہرہ ودہا کی زیارت کر رہا تھا. قربان جاؤں جی اس چہرہ انور پہ بھی. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں وہ مصر کی عورتیں جنہوں نے حضرت یوسف کو دیکھ کے انگلیاں کاٹی تھی. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسها قد شغفها حبا انا لنراها في ضلال مبين. تانا دیا انہوں نے زلیخا. وقال نسوة تانا دیا اور عزیز مصر کی بیوی ہو کے یہ کیا کر رہی ہے؟ ایک اپنے غلام پہ دل آر بیٹھی، کیونکہ قرآن خود کہتا قد شغفها حبا انا لنراها في ضلال مبين. یہ کیا کر رہی ہے؟ انہوں نے کہا بھی تم نے حضرت یوسف کو دیکھا ہی نہیں. ہاں جی یہ ماشاءاللہ بزرگ بیٹھے ہیں. جب قات پڑا نا لنگر ختم ہو گیا، سارے مصری بلائے گئے. حضرت یوسف علیہ السلام چھت پہ تشریف لائے. آپ نے اپنے رخ انور سے نقاب اٹھایا. یہ حسن یوسف کا عالم تھا. لکھا 3 ماہ تک مصریوں کو بھوک ہی نہیں لگی. میاں صاحب فرماتے ہیں 3 مہینے رجی خلقت ویک یوسف کے نہانی جنا محمد عربی ڈٹھا رجے دو ہی جانی. ٹھیک ہے جی. تانا دیا. اس نے بھی کہا اچھا پھر ٹھیک ہے، کل میرے گھر میں دعوت ہے. دعوت کا سٹائل یہ ہوگا تمہیں سیب دیا جائے گا، چھری دی جائے گی. چھریاں تم نے سیب پہ رکھ لینی ہیں، لیکن سیب تب کاٹنا ہے جب حضرت یوسف تشریف لائیں اور اپنے رخ سے حجاب اٹھائیں. یہ لکھا ہے تفسیروں میں جب حضرت یوسف علیہ السلام گلیوں سے گزرتے تھے نا آپ کے رخساروں کی چمک دیواروں پہ پڑا کرتی تھی. یہ حسن یوسف کا عالم دیواروں پہ پڑتی تھی. وہ حضرت یوسف تشریف لائے جی، آپ نے رخ سے حجاب اٹھایا. بھول گئی سیب کاٹنا. قرآن کہتا ہے وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ چوک انگلاں وڈیاں پڑیاں. یہ نہیں کہ انگلاں کٹ کے تے رون لگ پائیں ہائے ہائے انگلاں وڈ بیٹھیاں، بلکہ قرآن اگو کہنا انگلاں کٹ کے کہندیاں کی وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ. یہ تو کوئی اللہ دا عزت والا فرشتہ ہے، یہ تو انسان ہے ہی نہیں. پھر حضرت اما عائشہ کہتی ہیں فرماتی وہ عورتیں جنہوں نے حضرت یوسف کو دیکھے انگلیاں کاٹی، اگر میرا محبوب دیکھ لیتی تو اپنے دل کاٹ لیتی ہیں. کیا بات. اللہ یا رسول اللہ حیدری نعرہ غوثیہ علماء حق اہل سنت مجھے محدث اعظم پاکستان. لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. اسی لیے پھر کسی نے کہا تھا اے زلیخا ان کو نسبت اپنے یوسف سے نہ دے. اے زلیخا ان کو نسبت اپنے یوسف سے نہ دے، ان پہ سر کٹتے ہیں دائیں اور ان پہ انگلیاں ہیں. اتھے جو وڈیاں بھی دے وے کے انگلیاں وڈیاں، اتھے بغیر ویکھیں علم الدین نے سر دے چھڑیا. اتھے بغیر ویکھیں ممتاز قادری نے سر دے چھڑیا. اتھے بغیر ویکھیں سر گئے. ہاں اس لیے پتر اسپیشل جتنے نوجوان بیٹھے ہو اوکھا دور آ گیا پتر، بڑا اوکھا دور آ گیا. حضور بس اسی پہ اینڈ خاتم النبیین بنانے والا کہہ رہا ہے خاتم النبیین. آج حضرت جی کو خاتم النبیین کے معنی بدل رہا ہے تو ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے. ہم وہی معنی کریں گے جو ہمارے بڑوں نے کیے تھے. کوئی ذلی، کوئی بروزی، کوئی لولا، کوئی لنگڑا، کوئی مرزا، کوئی چیمہ، کوئی پٹی نبی ہو سکتا ہی نہیں ہے. بس بات ختم. زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد. بڑا اوکھا دور. دو فتنے ہیں، 2 فتنے. ایک چٹی چمڑی تے دوجا یورپ دا ویزا. پتر نہ چٹی چمڑی لی بے وفائی کریو نہ یورپ دے ویزے لی کریو. بس انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام. ہاں جی یہ نہ بے وفائی کرنی پتر. یہ تو کچھ بھی نہیں چٹی چمڑی، یہ کچھ بھی نہیں ہے. میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں اگر کوئی جنت کی حور پہلے آسمان کا دروازہ کھول کے صرف زمین کی طرف دیکھ ہی لے، محبوب فرماتے ہیں جنتی حور کا چہرہ اتنا روشن ہے سورج کی روشنی اس کے چہرے کی روشنی کے سامنے پھیکی پڑ جائے گی. محبوب علیہ السلام جنت کا مشاہدہ فرمانے تشریف لے گئے. سب نور و سید نورو تیوسدہ نور حضوروں. جنتی حوروں کی سردار آئی، جو میں نے حدیث سنائی ہے جنتی حور کے لیے. جو جنتی حوروں کی سردار ہوگی پھر وہ کیا ہوگی؟ جنتی حوروں کے جھرمٹ میں آئی، آگے سلام عرض کر کے عرض کرتی محبوب رحمت للعالمین ہے، اپنی رحمتوں میں سے کچھ مجھے بھی عنایت فرمائیں. فرمایا جا پھر تجھے اپنا بلال دے دیا.
اب میں وہ نہیں کہوں گا جو اکثر خطیب جوش خطابت میں کہہ جاتے ہیں، میرا نہیں دل مانتا جی، اے جی رنگ ہے ندہی بول رہے ہیں ندہن اللہ، میں بھی کہہ چکا ہوں کافی دفعہ، لیکن اب نہیں دل مانتا حضرت، نا اب نہیں دل مانتا حضرت، میں وہی کہوں گا جو مزاج حبشہ کا تھا، حضرت بلال بھی وہی مزاج رکھتے تھے حضرت، وہ جنتی حوروں کی سردار عرض کرتی ہے محبوب علیہ السلام اتنے سونے سونے صحابی ہیں، ابو بکر ہیں، عمر ہیں، عثمان ہیں، مولا مشکل کشا ہیں، طلحہ ہیں، زبیر ہیں، جعفر طیار ہیں، عقیل بن ابی طالب ہیں، عبد الرحمن بن عوف ہیں، عمار بن یاسر ہیں، ابو ذر ہیں، مقداد ہیں، صہیب رومی ہیں، مصعب بن عمیر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، اتنے سونے صحابی ہیں، میرے لیے حبشہ کا بلال ہی رہ گیا، فرمایا اپنے حسن پہ اتنا مان نہ کر، میں نے تو ابھی اپنے بلال سے پوچھا ہی نہیں، اور سبھی کو حور چاہیے کہ نہیں؟ نا پتر چٹی چمڑی کے لیے حضور سے بے وفائی کرنا، نہ یورپ کے ویزے کے لیے کرنا، ارے یہ مرزائی کو زیادہ نہیں دیتے، میرے محبوب بڑا ہی زیادہ دیتے ہیں، ہاں جی، اگر کبھی یورپ جانے کا شوق پڑ گیا نا تو حضور سے مانگ لینا ویزا، لیکن یورپ کے ویزے کے لیے حضور سے بے وفائی نہ کرنا، چٹی چمڑی کے لیے حضور سے بے وفائی نہ کرنا، پتر دو ان کے بڑے ہتھیار ہیں، ہاں جی، ہاں جی، اور قربان جانا اسی رستے پہ رہنا جو ہمارے بڑوں کا رستہ تھا، یہ تو کچھ بھی نہیں، اقبال کیا کہتے ہیں؟ اقبال کہتے ہیں تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں، اور سنو جی اقبال دی گل پھر آئے ہائے اوراں تے گئیاں پیچھے حضرت جی، اقبال دی سنو کی کہندے نے، یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو، ہاں جی، صرف اوراں نہیں، صرف نہر نہیں، صرف مکان نہیں، ساری جنت ہی ہے، یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو کہ میں آپ کا آمنا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا گل ساری سرکار دیئے ہے، وفا کرنا پتر، فتنوں کا دور ہے، فتنوں، میرے پاس ظاہر ہے بچے آتے رہتے ہیں، وہ بچہ آ گیا، اس کا ذہن بتا رہا تھا کہ انہوں کوئی جراثیم لگ گئے، کو بیکٹیریا کو وائرس چمڑ گیا ہے، وہ جی اس طرح جی، میں نے کہا پتر گل سن، دلیل بندہ اس بات پہ دے جو کام ہو سکتا ہو، جو ہو ہی نہیں سکتا میں اس پہ تجھے کیا دلیل دوں؟ جب میرے نبی کے بعد کوئی نبی ہو ہی نہیں سکتا تو پھر دلیل تجھے کیا دوں میں؟ وہ خاتم النبی، جنہوں نے بھیجا وہ کہہ رہے ہیں خاتم النبی، جو آئے وہ خود کہہ رہے ہیں لا نبی آبادی، میں تجھے کیا دلیل دوں؟ دلیل اس بات پہ دوں جو کام ہو سکتا ہے، دلیل ہے ہی نہیں کوئی، میں تجھے کیا دلیل دوں؟ لیکن اتنا میں تجھے کہوں گا پتر، تو جس کو اللہ معاف فرمائے، نقل کفر نباشد، تو جس کو نبی بنانے جا رہا ہے ذرا دیکھ تو صحیح اس کو، تیرے بھی نبی ہیں، میرے بھی نبی ہیں، حضرت عبداللہ بن سلام کہتے ہیں جب حضور نبی علیہ السلام مدینہ تشریف لائے نا، میں آپ کی زیارت کو گیا، کہتے جیسے پہلی نظر آپ کے روح انور پہ پڑی، بے ساختہ زبان سے نکلا، وہ ایڈا سونا چہرہ تھا کسی سچے ہی ہو سکتا ہے، دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری، پتر کیڑے رائے پہن لگے، میں تینوں چیلنج کرنا ہوا، میرے نبی کے لیے تو کتابیں بھری پڑی ہیں نا، جا کوئی ایک گل تو نہیں لے آیا دے لی، جا کو لے کے آ، جا کو لے کے آ، میں پتر تینوں ایس تو علاوہ گل کوئی نہیں لبنی، مرزا جو ہوتا خدا کا نبی لیٹرین میں گر کے نہ مرتا کبھی، یہاں میرے اعلیٰ حضرت 1400 سال بعد کہتے ہیں خامہ قدرت کا حسن دستکاری، واہ واہ، تصویر کیا ہی اپنے پیارے کی سواری، واہ واہ، میں یہاں تو 1400 سال بعد کہہ رہے ہیں، اتھے تو یہ ٹائم ہی کوئی جا تو لے کے آ، یادم چشتی کہتے ہیں اجے تو میرا محبوب نہیں جٹھا، جنہوں ویکھ کے چند شرماوے، بجلی ڈردی لشک نہ مارے، متا بے ادبی ہو جاوے، کھول دیون جیو ول زلفان دے، راہی راہ بھول جاوے، رکھ دیون جیو ہاتھ پھلاندا مان بدھاوے، آزا میڈا سونا ماہی سانو کدھرے نظر نہ بالکل نہیں میرے بچے، بالکل نہیں میرے بچیوں،
بالکل نہیں ہے. پیر میر علی شاہ مکھ چند بدر شاہ شانی ہے, متھے چمکے لاٹ نورانی ہے, کالی زلف تے آنکھ مستانی ہے, مخمور رکھی ہے مت بھریاں ہے, جالا ہے کیا. اور کمال جی میرا تو دل کرتا ہے کبھی کبھی نا اس کو تسبیح پہ پڑھوں گا. میرے علی شاہ صاحب کہتے کیا ہیں, لبا سرخا کھاں کے لال یمن, لبا سرخا کھاں کے لال یمن, چٹے دند موتی دیاں ہین کلیاں. میں نے کہا پتر جالا ہے کیا, جالا ہے کیا, تمہیں کو لب چیلنج ہے, تیرا آخری سانس تک انتظار کروں گا. جس کو تو نبی بنانے چلا نعوذ باللہ من ذالک, جا ایک بات لے آ اس کے لیے, نہیں ملے گی چیلنج نہیں ملے گی, ملے گی تو یہی ملے گی, مرزا جو ہوتا خدا کا نبی لیٹرین میں گر کے نہ مرتا کبھی. زندہ باد زندہ. حضرت سید, چلو میں ادھر بھی سنا دوں تمہیں. حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں, اب فرماتی حضور نبی علیہ السلام کا وقت وصال تھا, اب پردہ فرمانے والے کہتے میں حاضر خدمت ہوئی, مجھے راہ نہیں گیا. اب فرماتی میں نے اپنا ہاتھ حضور نبی علیہ السلام کے سینہ اقدس پہ رکھ دیا. فرماتی ہیں سینے پہ ہاتھ رکھنے کی برکتیں تھیں. اب فرماتی ہیں کتنے دن مجھے بھوک ہی نہیں لگی کوئی. اور اب فرماتی میرے ہاتھ سے کستوری کی خوشبو آتی تھی. سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی, کرن و بدلی رسولوں کی ہوتی رہی, چاند بدلی سے نکلا ہمارا نبی. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. زہے عزت و اطلاع محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد, خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم, خدا چاہتا ہے رضائے محمد. عصائے کلیم اژدہائے غضب تھا, گروں کا سہارا عصائے. بالکل نہیں میرے بچیوں, وفا کرنا میرے پتروں, وفا کرنا. نہ یورپ کے ویزے کے لیے نہ چٹی, کیونکہ میں نے جس کو دیکھا ہے دو ہی چیزاں لے ڈوبی ہیں, نبی علیہ السلام سے مانگ لینا, تو دیتے ہیں وہ دیتے ہیں. چلو میں بس دو گلاں کی تین گلاں تے نال ہی گفتگو جڑا نا کلوز کرا. یہ اصل میں یہ صاحب مزاج کا فیض ہے. اللہ صاحب کو پتہ ہے میرا مزاج ہی نہیں ہے جو تقریر کرنا, یہ فیض ہے پیچھے, یہ فیض ہے جی پیچھے, میرا مزاج ہی نہیں ہے اس طرح تقریر کرنا. میں تو ٹھنڈا میٹھا چلتا ہوں جی, یہ فیض ہے پیچھے سے, یہ پیچھے اللہ. میں اللہ اس حوالے سے معذرت خواہ ہوں کہ جو صاحب عرس ہے میرے پاس کوئی تحریری مواد نہیں تھا کہ میں ان کے حوالے سے, وہ آئی واٹس ایپ پہ نا, لیکن اصل میں جی وہ اب نزدیکی نظر کمزور ہو گئی ہے بڑی ہے, وہ اب چوتھا دن سفر پہ ہے, پھر ٹائم بھی نہیں ملتا کہ میں کوئی اینک شینک کا بندوبست کروں, اس لیے پھر میں نہیں مطالعہ کر سکتا. اس لیے آپ نے میرا عذر قبول فرمانا ہے. میرے پاس صاحب مزار کے حوالے سے کوئی تحریری مواد نہیں تھا, وہ واٹس ایپ پہ آیا لیکن وہ نزدیکی نظر نہیں میری کام کرتی ہے جی. تو اب انشاءاللہ کل جا کے میں کوئی اینک کا معاملہ کروں گا, تو اس لیے پھر میں کچھ نہیں جو ہے نا اس حوالے سے پیش کر سکا. بس میں نے بڑا مشکل سی ایک بات پڑھی, وہ میں انشاءاللہ اینڈ پہ سناؤں گا. تو جو ہے نا میں جی آپ کو پتہ ہے بڑے ادوار دیکھنے پڑتے ہیں. ہم کوئی یہ باہر جڑی کو 70 لاکھ کی گڈی کھلوتی ہیں, ایویں نہیں کھلوتی. اسی سائیکلاں تے بھی تقریراں کیتیاں نے, اسی موٹر سائیکلاں تے بھی کیتیاں نے. میں جب بالکل ابتدا تھی میرے پاس موٹر سائیکل تھی, میرے ابو جی رویا کرتے تھے مجھے دیکھ کے, کہتے یار تینوں اپنے تے ترس ہی نہیں آندا کوئی. ظاہر ہے جی موٹر سائیکل تے سردیاں دی شکرگڑھ تقریر کرن جانا ہے تے باہر ہی چڑھنا آ کے ادھر جی. وہ میں پہلی بار نا شکرگڑھ تقریر کرنے گیا, وہ جس نے مجھے لے کے جانا تھا نا رابر, وہ سردی بڑی تھی ادھر, وہ جڑا نا واپسی دے میرے نال لاڑی پیا. انہوں نے کہنا حضرت تھی بھی بابا ہی ساتھ دے, بولا انہوں کو کیری ڈبا بھیجو, تھی ہی موٹر سائیکل فری فری کر دے آن ڈے دے, آپ بھی ٹھرن ڈے دے, میں نے بھی ٹھارن ڈے دے. میں نے کیا میں شدائیا, پھر شکرگڑھ والے نے کوئی منگنی نہیں, پھر شکرگڑھ والے کو منگنی, پھر شکرگڑھ والے کو منگنی ہے. جنہوں نے نکلے انہوں نے پتا ہے کہ انہیں دے چڑھن گے حضرت جی. ہاں حضرت جی کی پھر لوگوں کو منگنی, منگت کو منگن والا رہندا ہمیشہ کھادی ہے, اس کی دینا دان محمد جڑا آپ سوالی ہے. حضرت جی الزام کو جتنے مرضی مجھ پہ لگائے, میں لاکھ منگیا, میں 2 لاکھ منگیا, میں نے کہا ہوا ہے یا اللہ او دن آن تو پہلے میں چوک لیں جس دن میں نے لوگوں کو پیسے منگا. الزام جتنے مرضی کو لگائے مجھ پہ حضرت جی. ہوتا پتہ کیا ہے, میں نے ایک بندہ فیصل آباد سے ٹائم لینے چلا گیا, بڑا ببو خاں ہے وہ, ہم نے ٹائم نہیں دیا. اللہ حضرت ہم پاؤں پکڑ کے بھیجتے ہیں یار, معافی دے دے, یہ ہو گیا. اب اس نے فیصل آباد آ کے یہ نہیں کہنا کہ مصباحی صاحب نے مجھے ٹائم نہیں دیتا, کیونکہ اپنا نقد نہیں نا, نہیں وہ پتہ پھر کی کہندے نے
اور 2 نمبر آدمی 2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮੰਗਣ ਡਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਿਸਬਾਈ ਕੋ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਖਾ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਸੂਫੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾ ਕੇ ਬਾਅਦ ਲੱਖ ਰੁਪਏ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਰੱਖ ਤੂੰ ਟਾਈਮ ਆਪਣਾ ਕੋਲ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਦੇ। اب وہ جو بلانے والے تھے وہ محبت والے تھے، انہوں نے کہا اچھا تو تے سائڈ تے ہونا، اگلے جمعے آپ ہی آ گئے، حضرت صاحب ਲੱਖ ਰੁਪਏ لے لو تے آ جاؤ۔ انہوں نے بھائی میں ਲੱਖ منگا کہ نہیں، وہ پچھلی باری وہ حضرت صاحب آئے سن تو کہتے ہیں تھی ਲੱਖ ਰੁਪਏ منگیا، وہ چلو لڑ کے ٹر کے سانوں ਲੱਖ کھ نہیں کہندا ہے، ਲੱਖ لے لو تے آ جاؤ حضرت۔ یہ اصل میں چل رہا ہے حضرت، پھر الزام لگتے ہیں ہم پہ بڑے بڑے۔ میں نے اللہ سے دعا کی ہے یا اللہ وہ دن آن تو پہلے بڑے چوک لیں میں جدن میں نہ کو پیسے منگا حضرت، میرے محبوب بڑا دیتے میں تم سے کیوں مانگوں؟ اور مجھے میرے کسی بابے نے ایک بات کہی تھی، اس نے کہا تھا مولوی سلیمان اینا کو نہ منگی، اینا دے دیتے مک جاندے نہیں، جڑے وہ دندے نے وہ نہیں مکدے۔ ایسے کیوں لئی ہے حضرت جی تاڑے کو الزام؟ حضرت جی جتنے مرضی تو مجھ پہ لگاؤ، اور اللہ کا شکر ہے پورے پاکستان میں کوئی بندہ ثابت نہیں کر سکتا میں نے کبھی کسی سے پیسے مانگے ہوں، لیکن اللہ کا شکر ہے جڑے منگدے نے انہوں کو بھی وہ گڈی نہیں جڑی بار میری کھلوتی ہے۔ یہ شکریہ کے طور پہ بات ہے، جڑے منگدے نے نا بڑے بڑے انہاں کل بھی یہ گڈی کوئی نہیں ہے جڑی گڈی میں انہوں نے دیتی دی ہے، وہ دیتے ہیں میرے بچوں، لیکن یہ ہے کہ بڑا کچھ دیکھنا پڑتا ہے۔ اسی سائیکلوں تے تقریراں کیتیاں، موٹر سائیکلوں تے کیتیاں۔ وہ میرا تعلیمی دور تھا، میں MPhil کر رہا تھا لاہور سے، ظاہر ہے کچھ اخراجات بڑھ گئے، مسجدوں میں جو معاملات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں سارے۔ حضرت جی ایک شادی آ گئی میں، اور وہ شادی تے میں 10,000 روپیہ کار تے 2,000 وعدہ دینا سی، مہینے دا اخیر۔ مولوی سلیمان بڑا پریشان، لیکن اس وقت بھی سیالکوٹ کا دوسرا بڑا جمعہ حضرت، اب بھی الحمدللہ پہلا جمعہ ڈاکٹر خادم حسین خورشید صاحب زیدہ مجدو اللہ سلامت رکھے ان کو، ڈونگا باغ، دوسرا جمعہ الحمدللہ اللہ پاک نے ہمیں جگہ کے حوالے سے بھی اور سامعین کے حوالے سے بھی عطا کر۔ تب بھی حضرت جی دوسرا ہی بڑا تھا وہ، اب میں اتنا پریشان کیونکہ رات کو شادی پہ جانا تھا، حضرت جی اب وہ سلام پڑھا جا رہا ہے، میں بڑا پریشان، یار آتی کی کرنا ہے، تو دل میں خیال چل رہا ہے اپنے کسی مقتدی کو کہتا ہوں کہ یار کو 12,000 دارہ دے دے تو میں تینوں تھوڑے تھوڑے کر کے دے دیں گا۔ پھر چلو اب کہنا کس مقتدی کو ہے، کیونکہ یہ نہ ہو کہ کسی کو کہہ دوں اور پورے سیالکوٹ میں کہتا پھر بھی مصباحی صاحب نے میرے کو ادھارے پیسے لے لے، اس لیے یہ ریجیکٹ کرتا نا۔ ایک بندہ ڈن ہو گیا حضرت، ڈن ہو گیا، وہ سلام ہو گیا، دعا ہو گئی، لوگ لائنوں میں لگ گئے ملنے کے لیے۔ وہ ایک بندہ حضرت جی آیا تو اس نے نا ہاتھ میں پیسے پکڑے تھے، میں بیٹھ کے سنا رہا ہوں بالکل حضرت جی اس نے ہاتھ میں نا اور جتنے حضرت وہ نوٹ رول کر سکتا تھا نا اس نے کر رکھے تھے، اس نے سلام لیتے لیتے نا وہ نوٹ میرے ہاتھ میں چھوڑنا چاہے، میں نے اس کا ہاتھ پکڑ دیا، میں نے کہا جی میں کسی کو پیسے نہیں لینا، تو میرے کان چ نا نیڑے آ کے کہندا حضرت اج نہ کرو، اج لوڑ بھی تے ہے نا، اج نہ کرو، اج لوڑ بھی تے ہے نا۔ حضرت جی اے سردیاں سانوں نے میرے پیروں تھلوں زمین کٹ چڑی حضرت والے، میں کتنی دیر نہ بندہ پہلے دیکھا نہ بعد میں نے پیسے جیب میں ڈال لیے، گھر آیا دوپہر کا کھانا کھایا، میں نے کہا اس بندے کے پاس جاتا ہوں کہ بھائی پیسے دے، پھر نہیں، وہ دل میں خیال آیا وہ بھی تے آیا سی، پھر خیال آیا یا 500 ہوگا یا 1000 ہوگا، لیکن قربان جاؤں حضرت جی تو کھول کے ویکھیا نا تو پورا 12,000 ہی بھیجیا سی۔ دیتے ہیں، میرے امام نے ایویں نہیں کہا تھا اور کون دیتا ہے، دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا ہے۔ آپ پتر بے وفائی نہ کریو محبوب نہ، یہ کوئی معاملہ بھی بن گیا نا، جو میرے امام نے کہا تھا لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، میرے آقا میرے مولا تیرے قربان گیا ہے، ادھر سے وہ کہتے میں تھوڑی تھوڑی روٹی نہ کھا رہا تھا ساتھ، فرماتے ہیں مجھے یاد ہے میں نے آدھی روٹی کھائی، آدھی یہ بھی کھانی تھی، آدھی ہاتھ میں تھی، فرماتے ہیں آنکھ کھل گئی، سپنے دے وچ ملیا ماہی تے میں گل وچ پا لئیاں باواں، دردی ماری آنکھ نہ کھولاں کہ تے پھر بھی چھڑنا جاواں ہے، لیکن آنکھ تے کھولنی پیندی ہے نظر جی، فرماتے ہیں آنکھ کھل گئی، لیکن کہتے ہیں قربان جاؤں ان کی عطاؤں پہ، آنکھ تو کھل گئی لیکن منہ میں روٹی کا ذائقہ بھی موجود تھا اور آدھی روٹی ہاتھ میں بھی موجود تھی۔ یہ جو سلسلہ کمزور ہو رہا ہے اس کو مضبوط کرو، اس کو مضبوط کرو، اور بس میں نے کہا تھا نا بس ایک کام کرو پتر جس کی اس وقت سب سے زیادہ ضرورت ہے اور جس کے بغیر بات نہیں بنے گی، وہ اخلاص، جو جان ہے تصوف کی،
جو جان ہے دین کی، کیونکہ حضرت جتنی دیر اخلاص نہیں میرے بچوں کچھ بھی نہیں ہوگا حضرت جی، آپ کا ہر قدم پیچھے جائے گا حضرت جی، اخلاص حضرت جی۔ اور میں بس اسی پہ بات ختم کرتا ہوں، سلسلہ عالیہ قادریہ شریف ہے، ٹھیک ہے جی، اور سلسلہ عالیہ قادریہ کے سارے پھول بڑے سونے ہیں، لیکن ایک پھول ہے مجھے ان سے بڑی محبت ہے، وہ حضرت جنید بغدادی حضرت ہے۔ شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود، فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب۔ لکھا ہے جی ایک دن حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے سوال ہوا، حضرت آپ نے اخلاص کہاں سے سیکھا تھا؟ آپ نے فرمایا میں نے اخلاص اپنے محلے کے نائی سے سیکھا تھا۔ عرض کی حضرت اتنے بڑے شیخ اور نائی سے اخلاص سیکھا؟ فرمایا ہاں۔ عرض کی حضور وہ کیسے؟ فرمایا فقر کا دور تھا، وہ میرے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ میں اپنے بال ہی کٹوا لوں۔ فرماتے ہیں انہیں بڑے بالوں کے ساتھ میں پیر و مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہوا، آپ نے دیکھ کے فرمایا جنید جاؤ پہلے بال کٹواؤ۔ اتنے پیسے تھے نہیں، کہاں سے کٹواتا؟ کہتے بہرحال میں نائی کی دکان پہ آ گیا، وہ کسی کی نا حجامت بنا رہا تھا، میں کھڑا ہو گیا، چلو دیکھتا ہوں بات کرتا ہوں اگر مان گیا تو۔ فرماتے اس نے حجامت بناتے بناتے مجھے دیکھا، میں نے السلام علیکم کہا، اس نے وعلیکم السلام کہا۔ اب فرماتے میں نے کہا بھائی ظاہر ہے تیری دکان ہے، تیرا گھر بھی تیری دکان سے ہی چلتا ہے، تو پھر ظاہر ہے تو پیسے لے کے بال کاٹتا ہے، تو میرے پاس تو پیسے ہے کوئی نہیں، آج اس طرح کر ہم میرے اللہ کے لیے کاٹ دے ہیں۔ اب فرماتے یہ سن کے نا دکان سے نیچے آ گیا، میرا ہاتھ پکڑا اوپر لے گیا، اور اوپر لے جا کے یہ نہیں کہا کہ حضرت کیونکہ یہ کو پیسے لے نے یہ پہلے کٹنے نے تھوڑے اللہ واسطے کٹنے، تھی بہ گڈی کو تھوڑے بعد چ کٹا گا۔ فرمایا نہیں، جس سے پیسے لیے تھے اس کو کرسی سے اٹھا دیا، مجھے بٹھایا، میرا سر چوما اور بال کاٹنے شروع کر دیے۔ اب روتا جائے، بال کاٹتا جائے اور ساتھ کہتا جائے ہاں ہاں میں نے بڑے بال اللہ کے لیے، بڑے بال پیسے لے کے کاٹے ہیں، آج پہلی بار میں بھی اپنے اللہ کے لیے کاٹ رہا ہوں۔ اب فرماتے میں بھی بیٹھا نیچے نیت کر رہا تھا، جنید جے کدی وقت آیا نا اللہ نے مال و دولت دیا تو میں اس کا بدلہ ضرور دوں گا۔ اب فرماتے پھر وہ وقت آیا، خلیفہ شہر میرا مرید ہوا، عمرو بن عثمان مکی مرید ہوئے، ابو بکر واسطی مرید ہوئے، ابو بکر شبلی مرید ہوئے رحمۃ اللہ تعالی علیہ مجمعین۔ اب فرماتے میں نے ایک تھیلی بنائی، اس میں کچھ درہم ڈالے، کچھ دینار ڈالے، لے کے اس کی دکان پہ آ گیا، بوڑھا ہو چکا تھا۔ اب فرماتے ہیں میں نے السلام علیکم کہا، اس نے وعلیکم السلام کہا۔ اب فرماتے میں نے کہا پہچانا؟ اس نے کہا ہاں آپ جنید بغدادی ہیں۔ اب فرماتے میں نے کہا یاد ہے ایک بار تو نے میرے اللہ کے لیے بال کاٹے تھے؟ اس نے کہا ہاں یاد ہے۔ اب فرماتے میں نے وہ تھیلی آگے کر کے کہا لے پھر یہ وہ بال کاٹنے کا بدلہ ہے۔ اب فرماتے اس نے اخلاص سکھایا، اور وہ کہتا کیا ہے جنید وہ میں نے تو سمجھا تھا کہ آپ بہت بڑے شیخ ہو گئے، لیکن آپ کو تو ابھی تک تصوف کی ابتدا بھی نہیں آئی ہے، آپ کو تو ابھی تک تصوف کی ابتدا بھی نہیں آئی ہے۔ اب فرماتے میں نے کہا کیوں کیا ہوا؟ تو فرماتے وہ نائی آگے سے کہتا ہے جنید جو کام اللہ کے لیے کیا جائے نا پھر لوگوں سے اس کا بدلہ نہیں لیتے ہیں۔ آج اخلاص ہے نہیں، آج اخلاص کیونکہ جتنی دیر حضرت جی اخلاص نہیں ہے اتنی دیر کچھ بھی نہیں ہے۔ تھوڑا کرنا، تھوڑا کر لینا، کرنا ان کے لیے ہے، تھوڑا کر لینا لیکن کرنا ان کے لیے۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق، وہاں کچھ شک ہے کسی کو دکھاوا ہوگا؟ نہ اللہ آپ صاحبزادے تھے امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ، آپ کی تربیت امام محمد باقر نے کی تھی، کچھ سوچ سکتا ہے بات؟ لکھا ہے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کو بڑا قیمتی جبہ پہن رکھا تھا، حضرت سفیان ثوری حاضر خدمت ہوئے، وہ محبتیں تھیں ان کی آپس میں، انہوں نے جبہ دیکھ کے نا عرض کی امام صاحب یہ خاندان نبوت کا لباس نہیں ہے، نانا جان سادگی، بولا مشکل کشا سادگی، امام حسین سادگی، امام زین العابدین سادگی، امام محمد باقر سادگی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین، تو یہ نہیں لباس۔ لکھا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جبے کے بٹن کھول کے دکھائے، نیچے آپ نے بوری کا لباس پہن رکھا تھا۔ آپ نے فرمایا سفیان یہ جبہ لوکاں لی پایا ہے تاں اتے پایا ہے، بوری یار لی بنی ہے تاں تھلے بنی ہے۔ اخلاص اخلاص پتر
باتیں تو بڑی ہیں لیکن بس کچھ مجبوریاں ہماری بھی ہیں، کچھ آپ کی بھی ہے، کیونکہ ہم نے سیالکوٹ جانا ہے، صبح جمعہ بھی ہے، 4 دن کے سفر پہ ہیں۔ اللہ شوق والے بندے بیٹھے، شوق والے بندے بیٹھے، کیا بات ہے حضور، کیا بات ہے، کیا بات ہے حضور آپ کی، اللہ سلامت رکھے۔ تھینک یو ہے 11 15 پتر وہ گھر بھی تو ڈیکتے ہیں نا، پھر بچے بہ کے کیوں گھروں کਢਾنا جی 4 دن ہو گئے نے گھر نہیں گئے، ہوں کਢ چھڑنا کدن کروں۔ وہ میری ادھر جی بیٹی ہے، اس کا نام عائشہ ہے، تو پھر باقی ماشاء اللہ ٹھیک ہے، وہ ذرا ڈاڈی ہے، وہ تو انہوں نے کہہ ہٹ دی ہے، کہتی کپڑے لین بھی کانوں آتے ہو، سانوں دسیا کرو بھجوا کہتی کپڑے لین بھی کیوں آتے ہو، سانوں دسیا کرو بھجوا چڑھا گے۔ بچے ہیں نا جی، ظاہر ہے ایک رشتہ ہے، 4 5 دن۔ پتر آپ تو باتیں کرتے ہو نا، آپ کو کیا پتا ہے کتنی کتنی قربانیاں دینی پڑتی ہیں پتر، کتنے کتنے دن بچوں کا منہ نہیں ہم دیکھتے، تم تو باتیں کرتے ہو نا، کیونکہ ہم تمہارے لیے کر بھی نہیں رہے، اس لیے ہم تمہاری باتوں کا جواب نہیں دیتے، جن کے لیے کر رہے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں ہمارا کر، کتنے کتنے دن پتر بچوں کا منہ نہیں دیکھتے ہیں، نہ کوئی خوشی نہ کوئی غمی۔ اس لیے بڑا اپنے علماء کی قدر کرو پتر، سنیو ہم نے بڑی بے قدری کی ہے اپنے علماء کی، تمہیں کیا پتا ہے، نہیں جی پیسے لے دیں، تو پیسے لے کے نکل کے 10 میں 4 دن، تو لے گڈی چیچا وطنی تو کاڑے گڈی کاڑتے جا میاں والی 4 تقریراں کر کے آ خوشاب، پھر خوشاب آ، پھر سرگودے بھی 4 تقریراں کر لے میرے کو پیسے کر کے 10 ذرا میں 5 دن بچیاں دا منہ نہ وے، میرے کو لے پیسے کر کے 10 میں ذرا باتیں کرتے ہو پتر، تمہیں کیا پتا کتنی کتنی قربانیاں دینی پڑتی، کتنے کتنے سر بچوں کا منہ نہیں ہم دیکھتے، جہاں جب گھر پہنچیں گے بچے سوئے ہیں، فجر پڑھ کے ہم لیٹ گئے، بچے اسکول چلے گئے، بچوں کے آنے سے پہلے ہم پھر چلے گئے، کتنے کتنے دن بچوں کا ہم منہ نہیں دیکھتے، تم باتیں کرتے ہو، لیکن کوئی نہیں، ہم تمہارے لیے کر بھی نہیں رہے، ہم جن کے لیے کر رہے ہیں اللہ کا شکر ہے وہ سونا نواز رہے ہیں ہمیں، وہ اوقات سے بھی زیادہ دے رہے ہیں، کوئی خوشی نہیں پتر، کوئی غمی نہیں، کوئی جنازہ نہیں، کوئی نکاح نہیں، کوئی بیاہ نہیں جس پہ ہم شریک نہیں ہوتے ہیں، لوگوں نے سالوں کی ڈیٹیں لی ہوتی ہیں، کیا کریں ادھر، بڑے بڑے معاملے اللہ معاف فرما دے۔ اور یہ میں پھر ابھی بھی ادھر ہی ہوں جی، ہم تو مائے البا کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں نا پتر۔ یہ اب جو بچے نے بات کی ہے موسیٰ والے پتر، بڑا پیار کرتے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول تم سے، تمہیں خود بھی نہیں پتا، ہم تو مسافر ہیں نا۔ میں بس 2 باتیں، ایک جڑی نے کہی کہ اس تو پہلے تاکہ ذرا اس بات کے لیے تمہارا ذہن تیار ہو جائے، میں بچے نا سیالکوٹ میں آگے کہنے لگے جی وہ جڑا نا پروگرام ایسا، میں نے کہا بیٹا میں سیالکوٹ میں نہیں ہوں، اب سفر کر کے ہمیں بھی تھوڑا سا اندازہ ہو گیا ہوا ہے کہ فیصل آباد سے اگر سیالکوٹ نکلیں تو کتنی دیر میں جائیں گے، اگر کوئی راستے میں معاملہ نہ بنا تو۔ میں نے ان سے کہا پتر میں فلان جگہ ہوں، 2 بجے آؤں گا، انہوں نے کہا جی ہم 2 بجے تک انتظار کریں گے، 15 منٹ گفتگو سلام دعا میں ہو گیا جی، وہ اللہ کی کرنی میں 2 بجے پہنچ گیا، پھر 15 منٹ تو گفتگو نہیں ہوئی، گفتگو کافی زیادہ ہو گئی، ہم نے وہ تقریر ختم ہوئی، سلام پڑھا، دعا ہوئی، میں حضرت جی وہ مسجد کے سین میں آ گیا، وہ جو بچہ لنگر بانٹ رہا تھا نا وہ شاپر لے کے میرے پاس بھی آ گیا، میرے ساتھ زندگی میں پہلی اور آخری بار اس طرح ہوا کسی نے مجھے بھی چاولوں کا شاپر دیا، کیونکہ سب کو پتہ ہوتا ہے کہ خطیب صاحب یہاں کھا چکے ہیں یا ان کے لیے علیحدہ سے بندوبست ہوگا، پہلی بار کسی نے دیا، اللہ مجھے غصہ لگا، میں نے کہا اس نے مجھے کیا سمجھ رکھا ہے جو مجھے چاولوں کا شاپر دے رہا ہے، بہرحال میں نے غصہ کنٹرول کر کے اس کو کہا پتر 3 بج گئے دن کھان دا تے ٹائم ہی نہیں، دوجی گل میں چاول خوش ہو کے کھانا بھی نہیں، تیجی گل گھر لے کے نہیں جا سکتا، دسمبر دن چلتا پیا، بچے نانکے گئے دن، چاول ضائع ہو جان گے، تو کسی اور نو دے دے، وہ آگے سے مجھے ڈرا کے کہتا ہے حضرت لنگر نو نہ نہیں کری دی، میں ٹھیک ہو گیا مفتی اعظم آف قسطنطنیہ ہیں، نہیں جی یہ بھی سنیوں میں یہ کمال ہے، بغیر پڑھے ہیں سارے مفتی ہیں، بغیر پڑھے ہیں سارے ماشاءاللہ افتاد جڑے نے نا فائز ہوئے دے سارے بغیر جڑا نا وہ تخصص تو فتویٰ دے رہے ہیں، یہ اہل سنت وچ ہی کمال ہے،
وہ اچھا ہم بھائی ماننے والے ٹھہرے، میں نے اس کے ہاتھ سے شاپر پکڑ لیا، میں بھائی کو ہم نے بھائی پاویں نماز پڑھو نہ پڑھو لنگر نہیں نہ کرنی کوئی ہے، داڑھی پاویں رکھو نہ رکھو لنگر نہیں نہ کرنی کوئی ہے، بہت پکے ہیں ماشاءاللہ سی، لنگر بھی جڑا نا حضرت وجوب دا درجہ اختیار کر چکے ہیں، نماز پاویں پڑھو نہ پڑھو، لنگر میں بے شک برکت ہے، لیکن پتر لنگر کی برکت حاصل اسے ہوگی جو نمازی ہے، ٹھیک ہے۔ بزرگوں سے پاک سلطان باہو فرماتے ہیں، ایک کہتے ہیں جو بے نماز ہے خنزیر سے برا ہے، ایک کہتے ہیں جو بے نماز ہے اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفنا ہوئے کوئی نہ، تو پھر بات کدھر کی رہ گئی؟ لنگر اصل میں صحیح فائدہ دے گا نمازی کو حضرت جی۔ ہاں یہ آپ اس نیت سے بھی لنگر کھا سکتے ہیں، یا اللہ لنگر دے برکت نہ منو نماز دی توفیق دے دے، لیکن اگر یہ بھی نہیں ہے تو پھر تو کچھ بھی نہیں ہے حضرت جی۔ وہ میں نے حضرت جی پکڑ لیا اسے، میں اب حضرت جی وہ مسجد سے نا باہر آیا، وہاں پتری گلی تھی، میری گاڑی سڑک پہ کھڑی تھی حضرت جی، وہاں بچوں نے کو مسئلہ پوچھ لیا، میں جواب دے رہا تھا، ادھر ایک بندہ آ گیا، بندہ نہیں لڑکا آیا، وہ لڑکا یہ نہیں کوئی جبہ دستار والا آیا، نہ بالکل کلین شیو، کانوں میں بالیاں، ہاتھ میں کڑے، گلے میں اس نے کافی چینیں پہن رکھی تھی، نیچے جاگر، اور آ کے نا مجھے بڑا بدتمیزوں والے انداز میں کہتا ہے مولوی لنگر مکا چھڑیا کہ ہے وے۔ میں حضرت جی پہلے شاپر نہیں لے کے جانا چاہتا تھا، میں نے شاپر اس کو تھما دیا حضرت، اب وہ شاپر لے کے نا سڑک پہ چلا گیا جہاں میں نے بھی جانا تھا، تو وہ تھوڑی دیر میں بھی جب سڑک پہ پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ ایک دکان کے سامنے نا شاپر کا منہ کھول کے وہ لنگر کھا رہا ہے۔ کچھ حضرت جی وقت اس طرح کا تھا، کچھ سڑک پہ یا وہ تھا یا میں تھا، تیسرا تھا کوئی نہیں، بس ایک خیال آیا اور مجھے رونا آ گیا۔ آپ کہیں گے رونا کیوں آیا؟ اس بات پہ رونا آیا، اس کو خود ہی نہیں پتا اس کا اللہ اس سے کتنا پیار کرتا ہے۔ حضرت جی میں شاپر کا اٹھا رہا تھا، مجھے زبردستی اٹھوایا گیا، اور مولوی نہیں کھانا نہ کھا، باہر تے لے جا ساڈا بندہ آ نہیں ڈیا، نہیں کھانا نہ کھا، اور باہر تے لے جا ساڈا بندہ بھکھا ہے آ نہیں ڈیا، ہن بندہ ساڈا ایویں دا ہے، انہیں مسجد چ جانا کوئی نہیں، وہ تو ساڈے بندے دا ہولی ہے جدا ہے، جو مسجد ٹر گیا انہوں دینا کسی نے نہیں ہے۔ تو پھر کیا ہوا، ایک علماء کے نوکر سے شاپر اٹھوایا گیا۔ پھر میرے بزرگ اس پہ کہا کرتے تھے، ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں، اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے۔ تو یہ بچے نے جو کہا ہے نا، وہ لکھا ہے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک میں کوئی عادی شرابی تھا، تو آپ کو پتہ چھوٹتی تو نہیں نہ ہے، تو کئی بار اس پہ حد جاری ہوئی ہے۔ وہ ایک دن پھر نا رات کو وہ کہیں سے شراب پرچیز کر کے نا، تو وہ اوپر چادر لے کے تو اپنی بغل میں نا شراب کی بوتل چھپائے جا رہا تھا، وہ جیسے اس نے بھی گلی ٹرن کی نا، آگے سے حضرت عمر فاروق آ گئے، وہ جس کو کہتے ہیں نا چور کی داڑھی میں تنکا، ٹھیک ہے جی۔ حضرت عمر فاروق نے پوچھا بھی نہیں، وہ خود ہی کہتا ہے حضرت میں شراب تے نہیں لے کے آن ڈیا، میں اپنے بچے لی دودھ لے کے آن ڈیا، وہ نکل گیا نا منہ سے، پکڑا جو گیا تھا کئی بار، حضور میں شراب نہیں لے کے جانا، میں اپنے بچے لی دودھ لے کے چلا ہوا، تو وہ کچھ چہرے کے رنگ بھی اڑ گئے، کچھ فراست بھی تھی حضرت جی۔ آپ نے فرمایا اگر دودھ لے کے جا رہا ہے تو دکھا مجھے، وہ کہتا ہے حضرت جب میں کہہ رہا ہوں دودھ ہے تو پھر دودھ ہی ہے۔ آپ نے فرمایا اگر دودھ ہی ہے تو پھر تجھے دکھانے میں کیا جو ہے نا وہ مذائقہ ہے، دکھا مجھے۔ وہ کہ حضور دودھ ہے، آپ فرمایا اگر دودھ ہے تو دکھا مجھے۔ اب وہ دکھائے نا، وہ لکھا حضرت عمر فاروق نے ذرا چادر پکڑ کے نا اس کی چادر کھینچی، بس یہی تھوڑا سا معاملہ حضرت جی، جی۔ اور یہ آپ ادھر کال کریں نا جو آگے سے جواب آتا ہے ناٹ رسپونڈنگ ایٹ دا مومنٹ، لیکن حضرت اتنے جدو مرضی کال ملاؤ جواب آئے گا حضرت، اتنے نہیں کدی بھی انج ہوئے گا حضرت۔ این درگاہ ماں درگاہ نا امیدی نیز، صد بار اگر توبہ شکستی بازا، ہیں جی، وہی معاملہ، تھوڑا سا معاملہ، یا اللہ کئی بار کوڑے پڑے، اگر آج پکڑا گیا پھر پڑے پڑیں گے، یا اللہ آج حضرت عمر کو بچا لے، وعدہ راج کے بعد شراب کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا، بس اتنی تھی بات تھی حضرت۔ حضرت عمر فاروق نے جھٹکا دیا، وہ بوتل نیچے گر کے جب ٹوٹی نا تو دودھ زمین پہ بہہ رہا تھا حضرت، وہ رو پڑا حضرت، وہ رو پڑا۔ حضرت عمر کے دل مبارک میں بھی خیال آیا کہ بھئی جب قرآن جو کہتا ہے وَلَا تَجَسَّسُوا، نہ تجسس کرو، جب وہ کہہ رہا تھا کہ دودھ ہے تو مجھے مان جانا چاہیے تھا دودھ ہے، اب دیکھو اس کا دودھ گر کے ضائع ہو گیا، اس کا بچہ چھوٹا، اب یہ کیا کرے گا، اتنی رات کو کہاں سے دودھ لائے گا؟ اب اس کو تسلیاں دے کے کہتے تو نہ گھبرا، میں دودھ کا بندوبست کر دیتا ہوں۔ وہ کہتا ہے حضور میں ایس تو نہیں رون دے، اگر دودھ رڑ گیا ہے۔ آپ نے فرمایا پھر رون کیوں دے ہیں؟ وہ کہتا ہے میں روز کریم کی کریمی پہ رہا ہوں، جس نے شراب کو واقعی دودھ بنا دیا ہے، جس نے واقعی شراب کا دودھ بنا دیا ہے۔ ہاں بتا چلے ہو میرا اللہ کریم، میرے محبوب کریم، یار کی کرنے دے، وہ چلے ہو کیوں تکے کھانڈے دے، اللہ کریم، اللہ کے محبوب کریم۔
اور یہ صوفیہ نے لکھا ہے یہ توبہ اللہ کے ڈر سے نہیں ہوئی، یہ توبہ حضرت عمر فاروق کے ڈر سے ہوئی حضرت، وہ اتنی مقبول ٹھہری، تو اگر اس کے ڈر سے توبہ ہو تو اس لیے ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں، اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے حضرت؟ پھر یہ تو ہو ہی نہیں سکتا حضرت، کچھ پوچھا ہو تو جواب نہ آئے، پھر جواب کیا آتا ہے؟ سوال کیا تھا جی؟ ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں، اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے؟ سوال جواب، دل تو کیا چیز ہے ہم روحوں میں اترے ہوتے، دل تو کیا چیز ہے ہم روحوں میں اترے ہوتے، تو نے چاہا ہی نہیں چاہنے والوں کی طرح ہے۔ وقت جا رہے ہیں حضرت، یہی سب کا پیغام ہے جی، یہی سب کا پیغام ہے۔ آؤ اپنے اللہ نہ لو لا لئیے، آؤ حضور نبی علیہ السلام دی نوکری اختیار کر لئیے، آؤ دین دی خدمت گزار ہو جائیے۔ اللہ ہمارے آستانوں کو سلامت رکھے، اللہ ہمارے مشائخ کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھے۔ ماشاءاللہ مجاہد اہل سنت ہے ہمارے بٹی صاحب، اللہ جدھر کو لگا ہوا ہے حضرت، اللہ سب کی خیر فرمائے، اللہ حق کا بول بالا کرے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔